السلام علیکم۔ قسط نمبر 10 دینار۔ ایودھیا اب صرف چند کوس کی مسافت پر رہ گیا تھا، اسی لیے شاید قاصد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ دائیں بائیں چلنے والے گھڑ سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان کے چہروں سے اب اطمینان جھلک رہا تھا۔ سورج طلوع ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا، دھوپ انہیں بلی لگ رہی تھی۔ شاہی قاصد ہندوستان کے فرما رواں ظہیر الدین بابر کا ایک اہم فرمان لے کر اودھ کے مغل حاکم محمد سلطان مرزا کے پاس جا رہا تھا۔ حاکم اودھ ان دنوں ایودھیا آیا ہوا تھا۔ محمد سلطان مرزا بابر کے اہل خاندان میں تھا۔ بابر اسے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ رشتے میں وہ بابر کا بھتیجا اور ہمایوں کا چچا زاد لگتا تھا۔ ہمایوں کا ہم عمر ہونے کے باوجود محمد سلطان مرزا عالم جوانی میں بڑی سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ شجاعت اسے ورثے میں ملی تھی۔ پانی پت کے میدان میں جب بابر کا مقابلہ ابراہیم لودھی سے ہوا تھا، تب بھی محمد سلطان مرزا ساتھ تھا۔ دائیں جانب میمنے پر بابر کا فرزند ہمایوں تھا اور بائیں جانب میسرے پر محمد سلطان مرزا تھا۔ اس جنگ میں بابر کی 12,000 فوج کے مقابل تقریباً 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ اس 1 لاکھ لشکر میں لڑاکا کار راجپوت بھی شامل تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ گوالیار رکا جا بکڑ ماجیت بھی ابراہیم لودھی کا ساتھ دے رہا تھا۔ لودھی فوج کی زبردست بالادستی کو غیر مؤثر بنا دینے کی صرف یہی صورت تھی کہ کسی ایسے مقام پر جنگ لڑی جائے جو اپنے جائے وقوع کے اعتبار سے مغل فوج کے لیے مناسب ہو۔ بابر نے اسی لیے براہ راست دلی کا رخ نہیں کیا اور پانی پت کو منتخب کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج پانی پت کے جنوب میں تھی اور بابر کی فوج آسانی کے ساتھ 2 منزل طے کر پانی پت کی آبادی میں داخل ہو سکتی تھی۔ یوں وہ پانی پت کے گڑھوں اور عمارتوں کو اپنے داہنے بازو کے لیے بطور پناہ استعمال میں لا سکتی تھیں۔ بابر نے احتیاط کے ساتھ اپنی فوج کی تربیت کا منصوبہ بنایا۔ خام چمڑے کی رسیوں سے بندھے ہوئے 700 چھکڑوں کو کام میں لا کر اس نے اپنے کمزور محاذ کو کثرت تعداد سے بچا لیا۔ ہر 6 یا 7 چھکڑوں کے بعد ایک دفاعی پشتہ تھا جہاں توچیوں اور بندوقچوں کو متعین کیا گیا تھا۔ یہ تمام تیاریاں کرنے کے بعد بابر 2 منزل آگے بڑھا اور 12 اپریل 1526 کو پانی پت پہنچ گیا۔ شہر پانی پت نے اس کے داہنے بازو کو حفاظت مہیا کی اور بائیں بازو کی حفاظت ایک خندق کھود کر اور کٹے ہوئے درختوں کی مورچہ بندی کے ذریعے کی گئی۔ دفاعی پشتوں اور چھکڑوں کی قطار کے ذریعے قلبے لشکر کو تقویت پہنچائی گئی، لیکن صفوں میں کچھ دوری پر خالی جگہیں چھوڑ دی گئی جو اتنی چوڑی تھی کہ 50 یا 100 گھڑسوار اس میں سے نکل کر حملہ آور ہو سکے۔ یہ قطار دفاعی سے زیادہ ایک جارحانہ تدبیر تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کی صفوں کو ایک لمبے محاذ پر الجھائے رکھا جائے تاکہ اس کی فوج کے دونوں کناروں پر بآسانی حملہ کیا جا سکے۔ 12 اپریل کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک ابراہیم لودھی کی فوج جنگ کا آغاز کیے بغیر میدان میں کھڑی رہی۔ باہمت باپ کا بزدل بیٹا خود آگے بڑھ کر حملہ آور ہونے کا حوصلہ نہ کر پایا۔ 19 اپریل کو خود بابر نے پیش قدمی کی، مگر یہ پیش قدمی محض دکھاوا تھی۔ بہرحال چند دنوں بعد جنگ شروع ہو گئی۔ بالکل گٹی ہوئی ایک جماعت میں جکڑے ہونے کے باعث ابراہیم لودھی کی فوج نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ صبح 6 بجے جنگ شروع ہوئی اور دوپہر تک ابراہیم لودھی کی فوج حوصلہ ہار گئی۔ میدان جنگ لاشوں سے ڈھک گیا۔ انہی لاشوں میں ابراہیم لودھی کی لاش بھی تھی اور گوالیار کے راجہ بکر ماجید کی لاش بھی۔ ابراہیم لودھی کے سوا ہندوستان کا کوئی مسلمان فرما روا میدان جنگ میں نہیں مارا گیا۔ سلطنت دلی کی پیدائش 1192 میں ہوئی تھی۔ مقام ترائن کا میدان تھا۔ اسی سلطنت نے 1526 میں چند میل دور پانی پت کے میدان میں آخری سانس لیا۔ بابری شہ سوار مغلوب لودھی
فوج اور حواس باختہ راجپوتوں کے تعاقب میں پیام اجل بنے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ اسی تگدد میں بابر کی نظر ابراہیم لودھی کی لاش پر پڑی اور اس کا دایاں ہاتھ بلند ہو گیا۔ بہادر لشکریوں نے اپنی باگیں کھینچ لیں۔ فتح کے اعلان کے ساتھ ہی امراء نے مبارکباد دی۔ بابر نے اسی روز آگرے کی تسخیر اور دلی کے خزانہ جواہر کی ضبطی کے لیے احکام جاری کیے۔ وہیں سے اس نے ہمایوں کو تو آگرے کے لیے روانہ کیا اور خود محمد سلطان مرزا نیز دیگر امراء و لشکر کے ساتھ دلی کی طرف کوچ کر گیا۔ آگرے کے قلعے پر اس وقت تک گوالیار کے راجہ بکر ماجید کے آدمی قابض تھے۔ حنانا کے راجہ مارا جا چکا تھا۔ بابر کے ساتھ شیخ زین الدین بھی تھے، جن کا شمار بڑے علماء و مشائخ میں ہوتا تھا۔ جب وہ دلی پہنچے تو خطبے میں شیخ نے اس کا نام پڑھا۔ دوسرے دن بابر نے دلی کے قدیم قلعے، شاہی محلات اور باغات کی سیر کی۔ اس کے بعد وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ اور دیگر مشائخ کرام کے مزاروں کی زیارت کرنے گیا۔ وہاں سے وہ لوٹا تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت آئی تھی۔ شیخ زین الدین بانپ گئے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ بابر نے اسی کیفیت میں میر ساگر کو طلب کیا۔ اس کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ فتح کی خوشی میں اب دورے ساگر چلے گا، مگر جب میر ساگر بابر کے حضور پیش ہوا تو شیخ زین الدین کے سوا سبھی دنگ رہ گئے۔ بابر کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ سونے چاندی کی سراہیاں، جام اور دیگر مینار کار ظروف سے نوشی حاضر کیے جائیں۔ بابر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کی گئی۔ بابر بولا ہے انہیں توڑ کر فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہم آج سے ترکے میں نوشی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت کئی امراء نے بابر کی تقلید میں ترکے میں نوشی کا عہد کیا۔ شیخ زین الدین کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ جس دن بابر نے شراب سے توبہ کی، اسی روز اور دوسرے دن کی رات تک قریب 300 امیروں اور امال و دیگر افراد نے میں خوری سے توبہ کی۔ اس موقع پر شیخ زین الدین نے بابر کو اس کا ایک عہد بھی یاد دلایا۔ اے شیخ، آپ نے اچھا یاد دلایا۔ ہاں، ہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ محصول مسلمانوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بابر نے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے میر منشی کو مخاطب کیا، جو بابر کے احکام لکھ رہا تھا۔ ہماری جانب سے ایک فرمان لکھو۔ اس فرمان میں ہم ان ہر دو واقعات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میر منشی وہ فرمان لکھ رہا تھا، جس میں شراب بندی کے اعلان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے محصول معاف ہونے کی نوید تھی۔ یہ فرمان ان تمام علاقوں کے لیے تھا جو بابر کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ کابل، بدخشاں، قندھار اور لاہور اور ملتان سے لے کر اب دلی نیز وہ سارے علاقے بابر کی حدود و مملکت میں شامل تھے جن پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ فرمان بابر شاہ لکھوا کر بابر نے چند لمحے توقف کیا اور پھر روانی سے بولنے لگا۔ میر منشی کا قلم بابر کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو کاغذ پر رقم کرتا جا رہا تھا۔ وہ فرمان با اختصار یہ تھا: شکر ہے اس کا جس کی ذات غفور الرحیم ہے اور جو توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے تیز و کثافت گناہ سے دور رہتے ہیں انہیں عزیز رکھتا ہے۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جو گمراہوں کو راہ راست دکھلاتا ہے اور ان لوگوں پر جو اس کے طالب ہوتے ہیں اپنا فضل اور کرم کرتا ہے۔ انسان کی خواہشات نفسی برائی سے بالکل مبرہ اور معارہ نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیالات بھی پاک صاف نہیں ہیں، کیونکہ برائی سے بچنا یا توبہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ خدا کی رحمت پر منحصر ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسان بدخوئی دور کر سکتا ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ وصف اسی ذات خدا میں ہے کہ جو کوئی اس سے کسی بات کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ بوجہ طریقوں و رسم رائج شاہی اور طرز معاشرت رعیت کی ضرور ہے کہ بہت سے افعال اور حرکات غیر مشروع ابتدا سے شاہ اور اس کی فوج میں ہوتے آئے ہیں۔ اب ایک عرصے کے بعد تعصب اور توبہ کی کنجی سے ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ وہ افعال ناجائز اب بالکل ترک کیے جاتے ہیں۔ رسم میں نوشی جس کی اصلاح لازمی ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے، اب تک پردے میں نہا تھی اور شاید اسی کے ترک کی ہم کو بہت ضرورت تھی۔ الحمدللہ
الحمدللہ کہ اب عیا ہوئی۔ میں نہ صرف اپنے بلکہ تمام اہل اسلام کے اعتقاد سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ گھڑی اور ساعت مبارک تھی جب اس مترو کی اور ممانت کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا، اور شاید ایسا ہی منظور خدا تھا۔ میں نے حد الوسع برائیوں کی یہ کنی میں کوشش کی اور در توبہ پر پوری گریاز جاری کی۔ میری التجا قبول ہوئی اور اس نے مجھ پر ازیرہ کرم اور راہ راست کھول دی۔ میں بھی خواہشات نفسیانی کے مقابل پوری جنگ کرنے کو آمادہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے نیک اور پاک حالات کی قوی تر فوج کے ذریعے نفس کو شکست فاش دی۔ میں نے بالکل صادق عہد کیا، کیونکہ توبہ کے بعد ہی خود کو اہل اسلام میں شمار کیا ہے۔ بامستاق اس مثل کے وزیر چنے شہر پار چنا، بہت سے میرے ہم نشین اور صحاب نے مینوشی سے توبہ کی۔ اسی پر بس اور خاتمہ نہ تھا، بلکہ ہر طرف سے یہی صدائے مسرت افزا آ رہی تھی کہ میری رعیت شراب سے توبہ کر رہی ہے۔ واقعی اس وقت چاروں طرف سے نفس کو شکست ہو رہی ہے، ایمان غالب آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں اور میری رعیت اگر افعال غیر مشروع سے اجتناب کرے گی تو اس کا نتیجہ میری فتح و نصرت ہوگا۔ اغلب ہے کہ میری تمام کلمڑوں جس کا نگہبان خدا مطلق ہے اور جو اسے تمام آفات ارضی و سماعی سے محفوظ رکھے، اگر فرمان پر پورے طور پر عمل درآمد ہوا تو شاید نہ کوئی شراب پینے والا ہوگا، نہ بنانے والا، نہ بیچنے والا، نہ خریدار، نہ لے جانے والا، نہ رکھنے والا، نہ لانے والا۔ دیکھو اس مردار سے تنفر کرو اور بچو، تمہیں اس کا نیک ثمر ملے گا، کیونکہ اس قسم کی نفس کشی کا بدلہ خدا کے گھر نیک ہے۔ اس وقت جبکہ نیک مسالہ دار پیش ہے، میں حسب نیت اپنی باوجہ اس کے دل میں بہت جوش و خروش ہے، اور نیز یہ خیال بھی ہے کہ رعایت است سلطان درخت یہ فرمان بھی جاری کرتا ہوں کہ کل مسلمانوں کو جو میری کلرد میں آباد ہے محصول معاف کرتا ہوں۔ احکام جاری کیے جاتے ہیں کہ کسی شہر، قصبے، سڑک، گلی، راہ یا بندرگاہ میں جہاں تک میری عملداری کا شمار ہے، ہرگز نہ کوئی محصول لے اور نہ کوئی دے۔ ان احکام پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان راست احکام کے خلاف عمل کرے گا تو اس پر یہ جرم عائد ہوگا کہ اس نے ترمیم احکام کا عمد کیا۔ ساپہان نامدار فتح نصیب و صف شکن جو اس دولت کے زیر سایہ ہے کہ عربی، ترکی یا غیر ترکی، ہندی یا فارسی اور کل ملازمان صیفہ، جات، دیوانی اور فوجداری اور ہر ایک قوم کے پیرو، انہیں لازم ہے کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کریں، اس کی شکر گزاری اور اطاعت و عبادت میں تغافل نہ کریں، اور ان احکام کی پابندی سے ہرگز گریز دریغ نہ کریں، بلکہ فرمان کے احکام کو فرض عین سمجھ کر بدل و جان اس کی تعمیل کریں۔ اس کا ثمر نہ صرف دنیا بلکہ عقبہ میں بہتر اور برتر ہوگا۔ جس وقت فرمان مہر دستخط سلطان مرتب ہو جائے، اس وقت کل امرائے دولت و اراکین سلطنت اور جملہ ہرد کلاب اس پر عمل درآمد کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بابر خاموش ہو گیا۔ میر منشی نے بااجرت اٹھ کر تحریر کردہ فرمان ملاحظے کے لیے پیش کیا۔ بابر نے اسے پڑھ کر دستخط کر دیے، پھر اس کے سامنے شاہی مہر فرمان پر لگائی گئی۔ محمد سلطان مرزا کو بابر نے حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں اس فرمان کی نقلیں کروائے، بابر سے دستخط کروا کر مہر لگوائے اور فرمان کو تمام مملکت میں بچھوائے۔ اس کے بعد بابر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ اذان کا وقت قریب تھا، بابر نے دلی میں 10 روز قیام کیا۔ اس عرصے میں اس نے تباہ شدہ ملک کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی، اور جہاں جہاں فتنہ فساد کی خبریں مل رہی تھیں وہاں فوجیں بھیجتا رہا، مگر یہ صرف وہ علاقے تھے جو دلی سے زیادہ مسافت پر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ روانہ کی جانے والی فوجی ٹکڑیوں کی تعداد بھی کم تھی۔ اس دوران میں دلی سے فوج میں نئی بھرتی بھی کی گئی۔ دلی سے بابر نے آگرے کی طرف کوچ کیا۔ بابر جب وہاں پہنچا تو ہمایوں قلعہ آگرہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس قلعے میں ہمایوں کو وہ الماس بھی ملا تھا جسے سلطان علاؤ الدین خلجی پر
خلجی دکن پر حملہ کر کے لایا تھا۔ ہمایوں نے یہ الماس بابر کو بطور نظر اس وقت پیش کیا جب وہ قلعہ آگرہ میں آیا تھا۔ بابر نے بیٹے کی نظر قبول کر لی اور جوہریوں سے اس کے وزن اور قیمت کی تشخیص کروائی، لیکن وہ الماس اتنا انمول تھا کہ اس کی صحیح قیمت کا تعین نہیں ہو سکا۔ بعد میں یہ الماس 3,50,000 نقڑی تنکا چاندی کے روپے اور ایک خزانہ جو ابھی شمار نہیں کیا گیا تھا بابر نے ہمایوں کو دے دیا۔ محمد سلطان مرزا کو 2 لاکھ نقڑوئی تنکا جوہر اور دوسرے نفیس آلات بخشے گئے۔ جب آگرے کا کل خزانہ بابر کے حضور پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں سے مکہ مدینہ، کربلا، نجف، اشرف، مشہد مقدس کے سادات اور علماء کو نیز دیگر ممالک کے بزرگوں کو بھی حصہ رسیدی روانہ کیا جائے۔ آگرے کے دوران قیام میں بھی بابر مختلف دور دراز علاقوں میں فوج بھیجنے اور نئی بھرتی کرنے سے غافل نہیں رہا۔ کچھ ہی عرصہ بخیریت گزرا تھا کہ بابر سے ایک شب شہباز خان اندجانی کی ملاقات ہوئی۔ شہباز خان بیس بدلنے میں ماہر تھا، اس لیے کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے خود کو دلی سے آنے والا ایک قاصد ظاہر کیا۔ بابر عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ اسے قاصد کی آمد سے مطلع کیا گیا۔ بابر نے قاصد کو فوراً طلب کر لیا۔ تسلیمات کے بعد قاصد نے تخلیے کی درخواست کی تو بابر چونک اٹھا۔ اس نے قاصد کی طرف غور سے دیکھا۔ قاصد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تخلیہ، بابر بآواز بلند بولا۔ اریڑی پردوں اور ستونوں کی آڑ میں چھپے ہوئے محافظ، مسلح محافظ آہستگی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قریب آ جاؤ، بابا نے مسکراتے ہوئے شہباز خان کو مخاطب کیا۔ شہباز خان بلا جھجک بابر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ایسی آخر کیا ابتدا آن پڑی کہ شہباز خان کہ آج تمہیں خود آنا پڑ گیا، کو ہم تنگوش ہیں۔ اے میرے شاہ، ابھی عرض کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہباز خان نے پیغام ایک طرف رکھ دیا۔ یہ پیغام تو صرف بابر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ شہباز خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ بابر سے اس کی ملاقات کا کسی کو علم ہو۔ بابر کے ارد گرد بہت سے عمرہ ایسے تھے جو اسے پہچان سکتے تھے۔ ہمایوں محمد سلطان مرزا کے لیے بھی وہ اجنبی نہیں تھا۔ اسی سبب اس نے قاصد کا بہروپ بڑھا تھا کہ کسی شناسا کی نظر نہ پڑ جائے تو اسے شناخت نہ کر سکے۔ بابر نے بھی ساڑھے بہمر پیغام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا اور اب اس کی سوالیہ نظریں شہباز خان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ شہباز خان نے کسی تمہید کے بغیر اصل گفتگو شروع کر دی۔ ہندوستان والے گھبرا گئے ہیں کہ سرزمین مغلوں کے زیر اقتدار آ گئی ہے، تو تمام افغان سرداروں اور ہندو راجاؤں پر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ راجہ یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ ہندو مذہب خطرے میں ہے۔ اطراف و اکناف کے راجاؤں، مشرقی پنجاب کے لودھی سرداروں، میواتیوں اور سرکش زمینداروں نے آپس میں مراسلت کے بعد اتفاق رائے کر لیا ہے۔ وہ سب ایک وفد کی صورت میں رانا سانگا اور رانا چتور کے پاس فریاد لے کر جانے والے ہیں کہ یہ ملک امیر تیمور کی اولاد کے قبضے میں آ گیا تو وہ پھر یہاں سے نہیں نکلے گا۔ اس ملک کو ٹھکانہ بنا لے گا، وہ ہماری قومی بنیادوں کو ڈھا دے گا۔ یہ بھوکے مغل اپنے وطن والوں کے پاس ہمارے ملک کا جو تحفہ روانہ کریں گے وہ ہماری بہو بیٹیاں اور ہمارے بیوی بچے ہوں گے۔ ہماری قومی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نفع کو اتفاق میں تبدیل کر لیں اور ہمت سے کام لے کر اپنے جان و مال، عزت و آبرو پر نثار کر دیں۔ ایک خبر یہ بھی ملی ہے کہ رانا سانگا خود ملک کے عالی خاندان اور راجاؤں اور بادشاہ زادوں سے ربط و ضبط قائم کر رہا ہے۔ اس نے تقریباً 2 لاکھ راجپوت اور پٹھان سواروں کو جمع کر لیا ہے۔ 2000 جنگی ہاتھی، توپ خانہ اور دوسرا تمام سامان جنگ بھی اس کے پاس ہے۔ شہباز خان نے دھیمی آواز میں اپنی بات ختم کی تو بابر نے پہلو بدلا اور بولا، ہمیں اندازہ تھا شہباز خان کہ تم بلا سبب خود نہیں آئے ہوگے۔ یقیناً تم ہمارے لیے اہم خبریں لے کر آئے ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کفار کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ پھر مزید کچھ دیر بابر اور شہباز خان کے درمیان دھیمی آواز میں گفتگو ہوتی رہی۔ بابر نے جب اسے رخصت کی اجازت دے دی تو وہ تسلیماتیں بجا لا کر خلوت خانے سے باہر نکل آیا۔ اٹھنے سے پہلے سر بمہڑے سادہ پیغام اس نے اپنے ڈھیلے ڈالے لباس میں چھپا لیا تھا۔ بابر کو جو اطلاعات
شہباز خان کے ذریعے ملی تھی۔ چند ہی روز بعد ان کی تصدیق ہو گئی۔ رانا سانگا آگرے کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ اس کے کوچ کی خبر آگرے پہنچی تو ہر بزم ہر محفل میں تذکرے ہونے لگے۔ اس خبر کے آگرے پہنچنے سے پہلے تبدیلی آب و ہوا کی وجہ سے بیشتر مغل سپاہی اور اکثر عمرہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ منہ لگے امیروں نے خلوت میں بابر کو واپسی کے لیے آمادہ کرنا چاہا کہ حسب سابق وہ کابل لوٹ چلے۔ بابر ان کی باتیں سنتا تھا مگر سنی انسنی کر کے ٹال دیتا تھا۔ اسی دوران میں بابر کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے اعمال میں سے ایک نے کسی سے یہ کہا ہے کہ اگر میں بخیریت سندھ سے پار چلا جاؤں تو لعنت ہے جو پھر ہندوستان کا رخ کروں۔ بابر نے اسے طلب کر لیا مگر وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ جس کا جی چاہے چلا جائے، ہم منع نہیں کرتے۔ بابر نے اس عامل سے کہا اور دوسروں نے بھی یہی سنا۔ پھر نہ وہ عامل بابر کو چھوڑ کر گیا، نہ کسی امیر نے دوبارہ کابل واپس چلنے کی رٹ لگائی۔ بابر جو کہ شاعر بھی تھا اور اس واقعے سے متاثر ہو کر کچھ اشعار لکھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اے بابر، خدا کا شکر ہے جس نے تجھ پر فضل و کرم فرمایا، سندھ اور ہند کی حکومت تجھ کو عطا کی۔ اگر ہندوستان کی گرمی تجھ کو کوہستان کی یاد دلاتی ہے تو یہ بھی یاد کر کہ برف باری اور آوارہ گردی اس سے بھی بدتر ہے۔ اسی اسنا میں بعض کابوچی افغان اور میواتی سردار جو مصلحت وقت کے سبب بابر سے آ ملے تھے، خاموشی کے ساتھ راتوں رات آگرے سے نکل گئے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ گوالیار کی وراثت کے دعوے دار منقطع رائے خان نے جہاں بندلیا کے ساتھ گوالیار پر فوجی کشی کر دی۔ تاتارے خان قلعہ دار نے مدافعت کی۔ وہ ابراہیم لودھی کا ملازم تھا۔ اس نے خود کو مجبور پا کر بابر کے پاس عرض داشت بھیجی کہ اگر بادشاہ سلامت اپنے کسی بھی آدمی کو بھیج دے تو قلعہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس درخواست پر بابر نے اپنے ایک امیر رحمان دادا خان کو اس مہم پر جانے کا حکم دیا۔ راجہ منقط رائے کو چغتائی کمک کی اطلاع ملی تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ منقطع رائے کے جاتے ہی تاتار خان اپنے عہد سے پھر گیا۔ اس نے قلعہ سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر گوالیار ہی کے ایک حقیقت آگاہ بزرگ شیخ محمد غوث کے مشورے اور مدد سے رحمان داد خان نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ مجبوراً تاتار خان نے جان آبرو بچانے کی خاطر تمام خزانوں اور ذخیروں کی چابیاں رحمان داد خان کے حوالے کر دیں اور اپنی بدعہدی کی معذرت کرنے لگا۔ رحمان داد خان نے اسے معاف کر دیا۔ وہ رحمان داد خان کو واسطہ بنا کر فتح نامہ اور راضی نامہ لے کر بابر کے حضور حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر آگرے پہنچ کر تاتار خان بابر سے ملا۔ ادھر چتور کے رانا کے قریب پہنچنے کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ادھے پور کا رانا سانگا بھی اپنی کثیر فوج لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دشمنوں کی پیش قدمی اور ہجوم و غلبے کی پے در پے اطلاعات نے قدیم و کہن سال بہاروں کے دل بھی ڈانو ڈول کر دیے، لیکن بابر کے چہرے پر بلا کا سکون و اطمینان تھا۔ اس نے دشمن سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے حکم پر جاسوسوں کو دشمن کی خبریں لانے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ بیانہ پر بادشاہی پیش خیمہ قائم کر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ اب غنیم کے لشکر کی کمان رانا سنگا کے ہاتھ میں تھی۔ ایک مغل سردار عبدالعزیز ایک جماعت کو ساتھ لے کر کرولی پر گیا تھا، زخمی ہو کر واپس آیا۔ اس کی جماعت کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ کرادلی اس جماعت کو کہتے ہیں جو اصل فوج کے آگے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے بھیجی جاتی ہے۔ اس جماعت کے صرف چند سوار لیے لوٹے پوٹے واپس آئے۔ ان لوگوں نے آ کر کافروں کی کثرت اور غلبے کا ایسا ڈنڈورا پیٹا کہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ بابر نے لشکر کے تمام سرداروں اور امراء کو جمع کر کے مجلس سے مشاورہ منعقد کی اور ہر ایک کے ظرف و حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے رائے طلب کی۔ اکثر کی رائے یہی تھی کہ پنجاب اور کابل کی طرف کوچ کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی اس رائے کے حق میں دلیلیں بھی دیں۔ بابر نے سب کچھ بڑے صبر و سکون کے ساتھ سنا، مگر اس کی چہرے کی سرخی بڑھتی گئی۔ پھر جب وہ بولا تو سننے والوں کو یوں لگا جیسے اس کی آواز میں شعلے لپک رہے ہیں۔ اس کے الفاظ بڑے ولولہ انگیز تھے۔ اس نے کہا کہ یہی تمہاری دینی غیرت اور اسلامی حمیت ہے کہ جو ملک تم نے کوشش اور محنت کے بعد حاصل کیا اسے کافروں کے خوف سے چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ کیا تمہارے دلوں سے شہادت کا جذبہ مفقود ہو گیا ہے؟ بابر کی آواز بلند ہوتی گئی۔ یاد رکھو، اگر ہم کافروں پر غالب آ گئے تو غازی ہوں گے، ورنہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ ہمارا نام شہیدوں میں شمار ہوگا۔ کیا یہ بات اس سے بہتر نہیں کہ ہمارا نام صرف بادشاہوں کی تاریخ میں آئے، وہ بھی کفار کے بگوڑوں والے لقب کے ساتھ؟
بابر کے انفاذ نے ایران اور توران ترکی سے آئے ہوئے بہادروں کے دل گرما دیے۔ وہ کافروں کے مقابلے میں جان لینے اور جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کو ضامن بنا کر قسمیں کھائیں اور شیخ زین الدین کے سامنے توبہ کی، تمام گناہوں سے توبہ۔ غنیم 3 کوس پر پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ بابری فوج نے آبادی سے نکل کر 1 کوس آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پہلے ہی دن سیر و تفریح کے طور پر بہادر نوجوانوں نے مخالفوں کے لشکر کا گشت لگایا اور چند سپاہیوں کو قتل کر ان کے سر بطور تحفہ کاٹ لائے۔ دوسرے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا، بابری فوج نے مزید 1 کوس تک پیش قدمی کی۔ ابھی لشکر ٹھیک سے قیام نہ کر پایا تھا کہ غنیم کی فوج کے دلے باڑل افق صحرا پر نمودار ہوئے اور ہاتھیوں کی اماریاں دور سے چمکنے لگی۔ بابر کے دشمن کے مقابل میسرے پر سید خواجہ کو رکھا، میمنے پر ہمایوں کو مقرر کر دیا گیا۔ ہمایوں کے زیر کمان بہادر اور تجربہ کار صف آراؤں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ سید خواجہ کے ماتحت وہ سارے بہادر تھے جو محمد سلطان مرزا کے زیر کمان متعدد مارکہ سار کر چکے تھے۔ چند ہزار سوار محفوظ فوج میں رکھے گئے تھے کہ جہاں ضرورت پڑے مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ خود بابر نے قلب لشکر کی کمان سنبھال لی۔ قلب لشکر ہی میں اس نے محمد سلطان مرزا کو رکھا۔ ہر طرف جانشینوں نے پڑے باندھ لیے۔ بقیہ فوج بھی حسب ضرورت جا بجا مقرر کر دی گئی۔ 4 گھڑی گزرنے پر بابر نے اپنی فوج کو حرکت دی۔ تھوڑی دیر میں دشمن کی اگلی صفیں رائے فرار اختیار کرتی نظر آئیں۔ راجپوت سپاہی پسپا ہو کر رانا کے گرد جمع ہو گئے۔ رانا نے میدان جنگ کی صورتحال دیکھی تو اپنی جان بچا کر نرگے سے باہر آیا اور گھوڑا دراتا ہوا سلامت نکل گیا۔ مغلوب فوجی لاشوں کے ڈھیر میں چھپنے لگے اور قیدی بنا لیے گئے۔ اس فتح کی تاریخ فتح بادشاہ اسلام سے نکالی گئی۔ بابر نے خطبے میں اپنے نام کے ساتھ غازی کا اضافہ کر دیا۔ بابر نے میدان جنگ سے جلد کوچ کا حکم دے دیا تاکہ لاشوں کے تعفن سے مغل لشکر مقدر نہ ہو۔ وہاں سے بابر شکار کھیلتا ہوا میوات پہنچا، جہاں اسے میواتیوں نے نذرانے پیش کیے۔ اس علاقے کا انتظام بھی بابر نے اپنے ایک سردار کے حوالے کر دیا۔ میوات ہی میں اس نے شہزادہ ہمایوں کو کابل روانہ کر دیا۔ اس علاقے کے کچھ سردار جو آئے دن فتنے برپا کرتے رہتے تھے، بابر نے انہیں ان کے قصوروں کی پاداش میں قتل کروا دیا۔ محمد سلطان مرزا کو اس نے کچھ خصوصی ہدایات دے کر عہد کے بندوبست کے لیے رخصت کیا۔ عہد ہی کے علاقے میں لکھنؤ بھی تھا جو اس وقت لکھنوتی کہلاتا تھا۔ بابر کے زمانے میں عہد کے عامل گورنر یا حاکم کی بڑی اہمیت تھی۔ عہد کی حیثیت ایک الگ صوبے کی تھی۔ بابر نے اس لیے محمد سلطان مرزا کو یہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ واقعہ 1527 کا ہے۔ صوبہ عہد میں تقریباً وہ سارا علاقہ شامل تھا جو اب اتر پردیش، مشرقی صوبہ یوبی اور اترانچل پردیش کہلاتا ہے۔ پہلے اترانچل پردیش بھی یوپی ہی کا حصہ تھا۔ محمد سلطان مرزا نے عہد پہنچ کر وہاں کا دورہ کیا۔ دوسری جانب بابر نے میوات سے آگرہ پہنچنے کے فوراً بعد چند میری کا رخ کیا۔ چند میری کی فتح کے بعد اس علاقے کے تمام زمیندار آئے اور راجہ بابر کے مطیع ہو گئے۔ ان کافروں نے مسجدوں اور خانقاہوں میں گھوڑوں اور مویشی باندھ رکھے تھے۔ بابر کے حکم پر انہیں صاف کروا کر مرمت کروائی گئی۔ موذن اور خادم مقرر ہوئے۔ چند میری سارنگ پورا اور رائے سین میں خدا ترس حکام اور قلعہ داروں کو متعین کیا گیا۔ چند میری سے گوالیار اور پھر آگرہ واپس آنے کے بعد بابر کی ایک اور خفیہ ملاقات شہباز خان سے ہوئی۔ شہباز خان سے بابر کی ان ملاقاتوں کا آغاز برسوں پہلے کابل میں ہوا تھا۔ اس وقت تک بابر نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔ بابر اور شہباز خان کی پہلی خفیہ ملاقات مرغزار کوڑگان میں ہوئی تھی۔ یہ مرغزار قلعہ کابل کے جنوبی سمت میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان ملاقاتوں کا علم بابر کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ حالیہ ملاقات بھی ایسی ہی ملاقات تھی۔ بابر اور شہباز خان کے درمیان خلوت میں کیا گفتگو ہوئی کسی کے علم میں نہیں آ سکی۔ اہل قلعہ کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ گجرات کے ایک قصبے میں ہمانیرے سے آنے والا وہ سیاہ فام شخص دراصل کون تھا جس نے اپنا نام قمر الدین بتایا تھا اور جسے بابر نے فوراً اذان باریابی دے دیا تھا۔ یہ بات کبھی کسی نے محسوس نہیں کی کہ اس کی ملاقات کے اگلے ہی روز بابر نے خود اپنے ہاتھ سے ایک فرمان لکھ کر دستخط و مہر کے بعد عہد کے حاکم محمد سلطان مرزا کی طرف روانہ کیا تھا۔ شاہی قاصد 2 سپاہیوں کے ساتھ اسی روز عہد روانہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں محمد سلطان مرزا
دوڑا کرتا ہوا ایودھیا پہنچ چکا تھا۔ شاہی قاصد کو یہ بات خود بابا نے بتائی تھی۔ ایودھیا اب سے چند کوس کی مسافت پر تھا۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جب شاہی قاصد آبادی کے قریب پہنچا تو اسے دور ہی سے حاکم احد کی خیمہ گاہ نظر آ گئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے خیمہ گاہ سے پریوں کے ایک جھنڈ کو نکلتے دیکھا۔ حسین اور متناسب جسموں کی ایک بہار اسے نظر آئی۔ دہانی اور اودھی ساڑیوں میں حسینوں کا وہ گول پریوں کا جھنڈ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ان غزلانے خوش و خرام کے ساتھ ایک محنت بھی دیکھا تھا جس کا سر گھٹا ہوا اور آدھا جسم ننگا تھا، کان پر چنو لپیٹا ہوا تھا، گنے ہوئے سر پر موٹی سی چوٹی تھی اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا۔ ہوروں کے پہلو میں اس لنگور کو دیکھ کر شاہی قاصد نے برا سا منہ بنایا۔ مہاوشوں کا وہ ہجوم آبادی کی طرف بڑھ گیا۔ خیمہ گاہ آبادی سے باہر لگائی گئی تھی۔ وسط میں محمد سلطان مرزا کا خیمہ تھا اور ارد گرد اس کے متعلقین کے خیمے تھے۔ حاکم وقت سے جو شعبے متعلق ہوتے تھے ان کے ارکان بھی یہی قیام کرتے تھے۔ قاصدوں کی آمد و رفت کا شعبہ بھی الگ تھا، اسی سے متعلق منشی ہوتے تھے۔ اس شعبے کی اہمیت خصوصی تھی۔ خیمہ گاہ کے دائیں جانب وسیع و ریز ایودھیا شہر تھا۔ یہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے گھر بھی، مسجدیں بھی تھیں، مندر بھی، بدھ مذہب کے پیروں کے استوپ بھی تھے اور جنیوں کے مندر بھی۔ یہ شہر ہندوستان کے قدیم شہروں میں سے ایک تھا۔ کبھی یہ بڑا ہنستا بستا شہر ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ محمود غزنوی تو غزنی لوٹ گیا مگر اس کا ایک سردار فوج یہیں ہندوستان میں رہ گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ محمود غزنوی کے رشتے میں بھائی ہوتے تھے اور ان کا نام سالار محمد مسعود تھا۔ محمود کے ساتھ جنگ و جدال میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے تھے۔ 100 نام کے ساتھ غازی کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ 999 سے 1031 تک محمود غزنوی ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور بت شکن کہلایا، لیکن غازی مسعود کا مزاج اور طبیعت محمود سے ذرا مختلف تھی۔ ہندوستان ہی میں رہ جانے کے سبب ان کے رویے میں مزید تبدیلی آئی۔ محمود کی کمان میں احد کا کچھ علاقہ مسعود ہی نے فتح کیا تھا۔ محمود نے یہ علاقہ انہیں دے دیا۔ اسی علاقے میں ایودھیا بھی تھا مگر یہاں بہت تھوڑی آبادی تھی۔ غازی مسعود ہی نے دراصل اس چھوٹی سی بستی کو شہر بنایا۔ سالار غازی مسعود جب اس علاقے میں آیا تو ایک آدھ مندر بھی تھا۔ پھر ان کی حکمران صوفی منش تھا۔ اس نے رواداری اور اسلام کی بنیادی تعلیم کی روشنی میں وسیع التعلیمی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کے نتیجے میں یہاں مسلمان، ہندو، بدھ اور جینی سبھی مل جل کر رہنے لگے تھے۔ یوں ایودھیا ایک مثالی شہر بن گیا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے مگر رفتہ رفتہ مذہبی رواداری کی بنا پر یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو گئی اور انہوں نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس کا انجام سالار محمد مسعود غازی کی شہادت تھا۔ ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کا مزار اسی علاقے کی بستی بہراج میں بنایا گیا کیونکہ سالار مسعود ایک نیک آدمی اور غریبوں کے خیر خواہ تھے۔ پھر یہ کہ انہیں شہید کیا گیا، اسی لیے مسلمان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ سالار غازی سے مسلمانوں کی اسی عقیدت نے ان کے مزار کو مرجع حلائق بنا دیا۔ وہاں ہر سال عرس ہونے لگا اور درگاہ قائم ہو گئی۔ سال کے ساتھ جلوس بھی نکالا جانے لگا۔ سالار صاحب کو بالے میاں کے لقب سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین گوڑی ہندو راجاؤں سے پنجہ آزمائی کرتا رہا۔ پھر 1192 میں دلی سلطنت کی باقاعدہ بنیاد پڑی اور قطب الدین ایبک ہندوستان کا فرمانروا ہوا۔ قطب الدین ایبک کا انتقال لاہور میں ہوا اور یہیں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ پرانی انارکلی سے اخبار مارکیٹ جاتے ہوئے ایک گلی میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے۔ مصنف مسلمانوں کا یہ دور حکومت خلیجی عہد اقتدار اور پھر تغلق سید اور لودھی خاندانوں کے بعد مغلوں کے عہد تک پہنچا۔ تغلق خاندان کا آخری تاجدار فیروز شاہ تغلق تھا۔ 1375 کا واقعہ ہے کہ وہ سالار غازی مسعود کے مزار کی زیارت کے لیے بہرائچ پہنچا۔ اس نے خواب میں سالار صاحب کو دیکھا تھا۔ وہاں اسے کچھ ایسی رسوم نظر آئی جنہیں وہ خلاف شرع سمجھتا تھا۔ دلی آ کے اس نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ یہ رسوم ادا نہ کی جائیں۔ فیروز شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ رسوم جاری ہوں گی۔ ابراہیم لودھی کے باپ سکندر لودھی کے زمانے تک ایسا ہی رہا۔ ہر سال مئی یا جون کے مہینے میں سالار صاحب کی یاد میں جلوس نکلتا تھا۔ سکندر لودھی نے مختلف رسوم اور بہرائچ کے جلوس کو غیر اخلاقی افعال میں شمار کیا۔
اور اس کی ممانعت کر دی۔ اسی کے ساتھ بزرگان دین کے مزاروں پر عورتوں کے جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کا بیٹا ابراہیم لودھی حکومت کے چکروہی میں اتنا منسا ہوا تھا کہ اسے اس طرف دھیان دینے کی مہلت نہ ملی۔ اس علاقے میں بسنے والے ہندوؤں نے فائدہ اٹھایا جو مساجد و خانقاہیں خراب و خستہ حالت میں تھیں، ان پر معتصب ہندوؤں نے دھیرے دھیرے قبضہ جما لیا اور پھر وہاں بدھ و باش اختیار کر لی۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ویسے بھی خاصی گٹ گئی تھی۔ جو تھے انہوں نے شور شرابہ بھی کیا، مگر سنتا کون؟ جو سننے والے تھے اقتدار کی بندر بانٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک اہم معاملات کچھ اور تھے۔ یہاں مسلمانوں کے دور عروج کی کچھ دیگر تاریخی یادگاریں اور مزارات بھی تھے، وہ بھی وقت کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ ایودھیا کو برہمن نے اپنی سیاست کا مرکز بنا لیا۔ وہ نصیحت آمیز کہانیاں جو صدیوں سے بلا تصدیق تھیں، انہیں برہموں نے مذہبی رنگ دے دیا اور انہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگے۔ افسانے حقیقت کہے جانے لگے۔ ہزاروں سال کے عرصے میں آبادیاں کہیں کی کہیں ہو جاتی ہیں، بستیاں اور شہر اجڑتے بستے رہتے ہیں۔ کسی مکان کی تعمیر کے لیے ایک جگہ کھدائی ہوئی تو کچھ پتھر وتھر کبھی کے نکل آئے۔ برہمنوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہانیوں کے کرداروں کی جائے پیدائش اسی جگہ کو بتا دیا۔ یہ ایک ایسا شوشہ تھا کہ کم از کم ہندو تو اس پر آنکھ بند کر کر یقین لے آئے۔ رامائن پہلے ہی موجود تھی، اس کی نئی نئی تشریحات ہونے لگی، اس میں اضافے بھی کر لیے گئے۔ ایودھیا شہر میں برہمنوں نے باقاعدہ ایک جگہ کو رام کوٹ یا رام روگ کہنا شروع کر دیا۔ یہ سارا معاملہ اس زمانے میں صرف اس خوف کی پیداوار تھا کہ حکومت بہرحال مسلمانوں کی ہے، کہیں کوئی مسلمان حکمران انہیں اس علاقے سے نہ نکال دے۔ گاگھرو ندی کے سامنے ایک اونچی پہاڑی تھی، وہاں پتھر بھی بکثرت تھے۔ بدھ مذہب کے ماننے والوں نے وہاں کبھی اپنا استوپ بدھوں کی عبادت گاہ بنایا ہوگا، اس کے کچھ آثار وہاں تھے۔ اسی کے ایک سرے پر ان برہموں نے رفتہ رفتہ ایک مندر بنا ڈالا۔ اس مندر کے باہر والے حصے میں تھوڑی سی جگہ ہموار ہوئی تو وہاں ایک چبوترا بنا دیا۔ انہوں نے ہنر یہ دکھایا کہ مندر کی تعمیر ٹوٹے پھوٹے پتھروں سے کی اور یہ تعمیر بھی ادھوری چھوڑ دی۔ چبوترے کے قریب ہی ایسا ہی ایک اور شکستہ مندر بنا دیا۔ اس چبوترے کو انہوں نے بھگوان جو پہلے صرف راجا تھے رام چندر جی کی بجائے پیدائش کرنا شروع کر دیا۔ قریب ہی جو دوسرا مندر ادھورا چھوڑا تھا اسے سیتا مائی کی رسوئی باورچی خانہ بتانے لگے۔ ابراہیم لودھی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور بابر نے ہندوستان اور مغل حکومت کی بنیاد رکھی تو رام جنم بھومی کے ایک حصے کو ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں برہموں نے ہندوؤں کے ذہنوں میں اس خیال کو پختہ کر دیا تھا کہ ایودھیا رام چندر جی کی جائے پیدائش ہے۔ ایودھیا میں 3 مقبرے ایسے رہ گئے تھے جو ہندوؤں کی دستے برد سے بچے رہے، کیونکہ اس وقت ان کی دیکھ بھال کرنے والا وہاں موجود تھے۔ انہی مقبروں کے طفیل ایودھیا شہر مسلمانوں کے لیے بھی زیادت کا سبب رہا۔ ان مقبروں میں سے ایک کی بابت یہ روایت چلی آئی تھی کہ وہ حضرت نوح کا مقبرہ ہے۔ بابر کے دور میں ایک بزرگ شیخ عبد القدوس گنگوہی بھی تھے۔ بابر کی ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ نے ان معاملات کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر لودھی کے زمانے میں جو انتہا پسند انداز رویہ اپنایا گیا تھا، اس سے شیخ خوش نہیں تھے۔ خود بابر بزرگان دین کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا، اسی کے ساتھ وہ مذہبی رواداری کا بھی قائل تھا۔ اس نے دیگر مذاہب کا احترام کرنا سیکھا تھا، وہ اسلام کے سرو سے آگاہ تھا، اس لیے معتصب نہیں تھا۔ عہد کے معاملات خصوصاً ایودھیا ضلع پر اس کی نظر مرکوز تھی۔ اپنے مقبروں سے بابر کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہندوستان بھر کے بڑے بڑے شاطر ہندوؤں کا گڑھ ایودھیا شہر ہی بنا ہوا ہے۔ ایودھیا کو ہندو سیاست کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی اور اس سیاست کی بھاگ دوڑ برہمنوں کے ہاتھ میں تھی۔ بابر ایک مطلق العنان حکمران تھا، وہ سیاست فید کا مالک تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا اور ہندو برہمن سیاست کے اس گڑھ کو نیست و نابود کر دیتا، مگر وہ تاریخ میں اپنا نام جابر قاہر حکمرانوں میں شامل کروانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مغل سلطنت کا بانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھا جس کا دل گداز ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور انسان اور دوست شخصیت کا مالک تھا، اس نے اسی لیے صبر و تحمل کا ثبوت دیا۔ یوں بھی وہ جہاں میدان جنگ میں اپنی برتری ثابت کر چکا تھا۔ عہد کے حاکم محمد سلطان مرزا نے ایودھیا پہنچتے ہی بابر کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ یہ پیغام ایودھیا میں ایک مسجد کی تعمیر کے متعلق تھا۔ وسط شہر میں ایک میدان تھا جو عموماً میلوں ٹھیلوں کے موقع پر ہی شہروں والوں کے کام آتا تھا، ورنہ خالی پڑا رہتا تھا۔ حاکم عہد کی تجویز یہ تھی کہ میلوں کے لیے شہر سے باہر کوئی جگہ مخصوص کر دی جائے اور اسی میدان میں جگہ مسجد بنا دی جائے۔ میدان کے آس پاس مسلمانوں کے خاصے گھر تھے جنہیں نماز پڑھنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ محمد سلطان مرزا کے نزدیک یہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں تھا کہ بابر سے اس کی اجازت لی جاتی، مگر جب اسے بابر نے عہد کا حاکم بنا کر بھیجا تھا تو بطور خاصی ہدایت کی تھی کہ مذہبی امور میں کوئی قدم بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی
کہ بابر نہیں چاہتا تھا کہ حکمرانوں کے مذہب کو جبر کے طور پر نافذ کیا جائے۔ دوئم یہ کہ رواداری اور میل ملاپ اس کی مزاج کا خاصہ تھا۔ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بابت غلط فہمی پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مزید بڑا یہ کہ محمد سلطان مرزا مرد میدان ضرور تھا، لیکن سیاسی اور مذہبی امور میں بابر کے نزدیک اسے تجربے اور تربیت کی ضرورت تھی۔ ایک نئی مسجد کی تعمیر، وہ بھی ایسی جگہ جو یار ہندوؤں کا مرکز بن گئی تھی، کسی عجلت کے متقاضی نہیں تھی۔ بابر کے مخبر پہلے ہی سے اس علاقے میں سرگرم تھے، جنہوں نے بابر کو علاقے کی پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان سے بابر نے کچھ استفسار بھی کیے تھے۔ ابھی تحقیق کی حال جاری تھی۔ بابر یہ سب کچھ محض اس لیے کر رہا تھا کہ کسی جگہ کی بنیاد نہ پڑے۔ ایودھیا کو برہمن رام چندر جی کی جنم بھومی کہتے آئے ہیں، یہ بات بابر کے علم میں آ چکی تھی۔ اب وہ محل وقوع کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ شہر ایودھیا میں برہمن نے کس جگہ کو اپنے اوتار کی جائے پیدائش مشہور کر رکھا ہے۔ مسلمان بھی اس کی رعایت اور ہندو بھی، ان دونوں کے درمیان وہ کوئی ناچاکی نہیں چاہتا تھا۔ ایودھیا میں کسی نئی مسجد کی تعمیر سے پہلے بابر کے خیال میں یہ ضروری تھا کہ جہاں مسجد تعمیر ہونے والی ہے، اس جگہ پر ہندوؤں کا کوئی دعویٰ تو نہیں۔ برہمنوں کی کسی متوقع سازش کو بابر کسی طرح کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بابر کے کچھ قریبی امراء سے سلطان مرزا کے مراسم بھی تھے۔ جب مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بابر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو سلطان مرزا نے ان امراء کو پیغامات بھیجنے کے موقع میل دے کر بابر سے اس کا ذکر کرنے اور یاد دہانی کروا دے۔ ایک روز موقع پا کر ان امراء نے بابر سے ایودھیا میں مسجد کی تعمیر کا ذکر چھیڑ دیا۔ انہی میں سے ایک امیر نے یہ تجویز پیش کی کہ تعمیر ہونے والی مسجد بابر کے نام سے مرسوم کی جائے، اس کا نام بابری مسجد ہونا چاہیے۔ دوسرے امیر نے کہا، ناموں میں کیا رکھا ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ اشناد کے لیے ایسا ہو۔ خلق خدا کو معلوم ہو کر ہمارے عہد میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، ورنہ کھانا خدا ہی ہوتا ہے۔ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کھانا خدا پر بھی اپنا نام کنندہ کروا لے۔ بابر اپنے مزاج کے مطابق بولا، پھر کہنے لگا، اب یہ باتیں قبل از وقت ہے۔ بابر کا اتنا کہنا کافی تھا، پھر کسی امیر کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس باب میں مزید کچھ کہے۔ یہاں بابر سے سوال کرتا کہ یہ باتیں قبل از وقت کیوں ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ بابر کا خفیہ محکمہ ایودھیا میں ہندو روایات کی تحقیق کر رہا ہے اور اس تحقیق اور جستجو کے کیا دورے رس نتائج برآمد ہوں گے۔ کچھ ہی روز بعد بابر نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ بات دست خود ایک فرمان سلطان مرزا کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کا مقصد بھی محض رازداری تھا، ورنہ یہ کام وہ امیر منشی سے بھی لے سکتا تھا۔ اس عرصے میں بابر کا خفیہ محکمہ تحقیق کے گوہر رولتا رہا۔ بول بجرنگی بلی کی جے، بول شری رام چندر کی جے، جے یاتریوں زائرین کی جے جے کار سے پہاڑی گونج رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا پنڈت نسبتاً ایک بلند جگہ پر کھڑا یہ نعرے لگوا رہا تھا۔ یہ جگہ اس شکستہ مندر کے قریب تھی جسے سیتا مائی کی رسوئی کہا جاتا تھا۔ یاتریوں میں زیادہ تعداد سادھوؤں کی تھی، جن کے داڑھی کے بال بڑے ہوئے تھے۔ مندر کے درشن کر کے یاتری کہیں بھی بچن گا رہے تھے، کہیں نعرے لگا رہے تھے اور کہیں پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ زیادہ ہجوم اس چبوترے کے گرد تھا جسے رام چندر جی کی جائے پیدائش بتایا جاتا تھا۔ انہیں یاتریوں میں مختلف عمر کی عورتیں اور نوجوان دوشیزائیں بھی تھی۔ ایک سادھو جانے کیوں ان عورتوں اور دوشیزاؤں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ جدھر بھی اسے عورتیں نظر آتی کسی چھلاوے کی طرح وہاں پہنچ جاتا۔ دراز کا سادھو کے ہاتھ میں چمٹا تھا جسے بجا بجا کر وہ عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر اس کی بے چین اور بے قرار نظر کسی ایک چہرے پر زیادہ دیر نہیں ٹکتی تھی۔ یہ پہاڑی جو رام کوٹ کہلاتی تھی، اسے اترنے کے لیے پتھروں کو کاٹ کر سیڑھیاں بنا دی گئی تھیں۔ دراز کا سادھو اب انہی سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے آئے کچھ فاصلے پر دو نوجوان لڑکیاں اور ایک متوسط عمر کی عورت جا رہی تھی۔ وہ عورت ان ہی لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ دونوں لڑکیاں خوبصورت تھیں، مگر عورت ان دونوں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ لڑکیوں کا حسن اس کے سامنے مانند پڑ گیا تھا۔ سامنے رنگن میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ سفید ساڑی باندھے ہوئے تھی اور جوڑے میں بیلے کے پھولوں کا ہار لپیٹا ہوا تھا۔ قد لمبا اور جسم اکھڑا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلنے والی دوشیزاؤں سے آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھ لو، وہ آج بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ لڑکیوں نے مڑ کر سادھو کو نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے عورت کو مخاطب کیا، تو کیا ہوا رادھا جی، ہم آج بھی سے جل دے کر نکل جائیں گے، مگر یہ ٹھنٹا ہی کیوں پالا جائے۔ عورت کا لہجہ معنی خیز تھا، کیا خبر وہ کون ہے؟ ضرور کوئی گڑبڑ جان پڑتی ہے، میں آج بات کروں گی آچاریہ جی سے۔ دراز کا سادھو کچھ فاصلے سے ان تینوں کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ وہ اپنے بارے میں ہونے والی گفتگو سن نہیں سکا تھا۔ ابھی اس نے صرف 3 سیڑھیاں طے کی ہوئیں کہ نیچے سے ایک جوگی اوپر چڑھتا نظر آیا۔
سادھو سے دیکھ کر چونک اٹھا، جوگی سانولی عورت کے قریب سے بے نیازانہ گزرتا ہوا سادھو تک پہنچ گیا۔ سادھو کے پاس سے جب اس کا گزر ہوا تو وہ بڑبڑایا، ان کے پیچھے نہ جا، تجھے دیکھ لیا گیا ہے۔ پھر جوگی اودم ہڑی ہڑی کا جاب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیاں اترتے اترتے رک کر سادھو نے زور سے چمٹا بجایا اور وہیں سیڑھیوں سے ذرا ہٹ کر ایک پتھر پر آنسن جما کر بیٹھ گیا۔ اس بار سانولی اور رادھا نے اسے مڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اسی شام وہ جوگی آبادی سے دور ایک کھنڈر میں کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ جب شام کے سائے پھیل کر رات کی تاریکی میں مدغم ہونے لگے تو اس نے کھنڈر میں کسی کے قدموں کی چاپ سنی اور چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے کاندھے پر پڑی ہوئی جولی آہستگی سے اتار لی اور پھر جولی میں موجود خنجر کے دستے تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ آنے والا وہی ہوتا جس کا اسے انتظار تھا۔ تم آگے؟ قریب ہی سے ایک بڑی آواز آئی۔ جی، جوگی نے اس آواز کو پہچان کر فوراً جواب دیا اور اپنا ہاتھ جولی کے اندر سے کھینچ لیا۔ کارگزاری بیان کرو۔ اندھیرے میں وہی باری آواز گونجی تھی۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ جو کلیار اور خدوخال بتائے گئے تھے اس پر بڑی حد تک ایک سانولی عورت رادھا پوری اترتی ہے۔ سادھو بتانے لگا، مگر وہ بہت چلاک معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس کے پیچھے اپنا ایک بندہ لگایا ہے لیکن وہ کھٹک جاتی ہے۔ آج صبح رام کوٹ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے اس کا تعاقب رکوا دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ کئی دن غائب رہ کر کہیں نظر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا نام بھی رادھا ہے۔ وہ نام بدل بھی سکتی ہے۔ کوئی اور خاص بات؟ آج اس کے ساتھ جو دو چیزیں نظر آئی ہیں ان میں سے ایک کچھ دن پہلے اس وفد میں شامل تھے جو آچاریہ ہرگوپال حاکم عہد کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب ان تینوں میں سے جو بھی جہاں دکھائی دے اس کی کڑی نگرانی کرو۔ تعاقب کے لیے آدمی اور خلیے بدلتے رہو۔ آچاریہ ہرگوپال پر بھی نظر رکھو۔ ان دونوں لڑکیوں اور رادھا کے بارے میں تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے ان پر ہاتھ بھی ڈال سکتے ہو، مگر اس طرح کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے لیے تم کیا طریقہ وضع کرو گے یہ تم پر چھوڑا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ان سے کیا معلوم کرو گے۔ ضروری ہوا تو بقیہ ہدایات تم تک پہنچ جائیں گی۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ قدموں کی دور ہوتی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا واپس جا رہا تھا۔ جوگی وہی بیٹھا رہا اور پھر خاصی دیر کے بعد اس کھنڈر سے نکلا تھا۔ آج بھی حق پہ عہد محمد سلطان مرزا خلوت میں آچاریہ ہرگوپال سے گفتگو کر رہا تھا۔ آچاریہ ہرگوپال کی شخصیت نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا تھا کہ آچاریہ ہرگوپال عربی، فارسی اور سنسکرت تینوں ہی زبانوں پر عبور رکھنے کے علاوہ ترکی زبان بھی جانتا تھا۔ سلطان مرزا کی تعلیم ویسے بس واجبی سی ہی تھی۔ اسے میدان جنگ سے کام ہی فرصت ملتی، یوں بھی اسے مطالعہ کا شوق نہیں تھا۔ وہ قلم کا نہیں تلوار کا دھنی تھا۔ اسے یہ نہیں تھا کہ پڑھا لکھا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آچاریہ ہرگوپال نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندو دھرم اصل اسلام ہی کی بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس رات دیر ہو چکی تھی اور سلطان مرزا کو نیند آنے لگی تھی، اس لیے اس نے آچاریہ سے کہا تھا کہ اس موضوع پر اگلی صحبت میں گفتگو ہوگی۔ چلتے چلتے آچاریہ نے یہ کہا کہ رام اور رحیم سب ایک ہیں، ہر مذہب کی بنیادی روح ایک ہے۔ سلطان مرزا اتنا تو بہرحال سمجھتا تھا کہ ہر مذہب ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو روز زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک مذہب کے ماننے والے ہوتے۔ بچپن ہی سے اسے جو تعلیم دی گئی تھی اس کی روشنی میں اسے یہ علم بھی تھا کہ آسمانی کتابوں میں قرآن حکیم کے سوا سب میں تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کے سوا کوئی اور آسمانی کتاب مسند و معتبر نہیں۔ اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے وہ آگاہ تھا۔ اسی وجہ سے آچاریہ کی بات اور دعویٰ اسے کھٹکا۔ اس بنا پر آچاریہ سے متاثر ہونے کے باوجود اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کر سکا تھا۔ آچاریہ سے آج اس کی وضاحت اسے مطلوب تھی۔ اسی وقت آچاریہ ہرگوپال سلطان مرزا کے اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی تھی اور کب سے۔ نیز یہ کہ اگر ہندو دھرم اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے تو پھر بت پرستی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا، پر میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اس کے لیے مجھے بہت دور تک جانا پڑے گا۔ آچاریہ ہرگوپال کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ سلطان مرزا اس کی طرف متوجہ تھا۔ آچاریہ ذرا توقف سے کہنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری دور میں اخنون کو درس دیا۔ اخنون عربی نام ہے۔ اخنون ہی کو عبرانی زبان میں اخنون، قنون یونانی زبان میں ترمیس اور قرآن عزیز میں ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے سب فرزند باپ کے غم میں گریازاری کرنے لگے۔ بہت سے دن اور برس یوں ہی گزرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پانچوں بیٹے بڑے حسین و جمیل، عابد و صالح تھے۔ ساری قوم کو ان پانچوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ساری قوم ان کے دکھ میں برابر کی شریک تھی کہ ان کا باپ اٹھ گیا تھا۔ لوگ ان پانچوں کی مجلس سے اٹھ کر آتے تھے، دیر تک انہی کی باتیں کرتے کہ ان کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی۔ ان میں سے بڑے کا نام ود تھا، اس سے چھوٹے کا نام سواہ، تیسرے کا یگوس، پھر یعقوب
اور پانچویں کا نام نصر تھا۔ وہ پانچوں کافی دن جیے اور پھر باری باری وفات پا گئے۔ قوم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ نبی کے بیٹوں کی جو محبت اور عزت لوگوں کے دلوں میں تھی، اس کے زیر اثر انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر انہیں مختلف شکلیں دیں۔ بہت دن بڑے زور و شور سے یہ کام ہوتا رہا۔ پتھروں سے ابھرنے والی پہلی صورت کا نام نبی کے بڑے بیٹے کے نام پر داؤ رکھا گیا۔ یہ صورت ایک مرد کی تھی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے اس کا چہرہ نہیں ملتا تھا۔ اس صورت میں خدا کی محبت کا نشان ٹھہرایا گیا اور پھر اسی کو دنیا کی پیدائش کا سبب بھی قرار دے دیا گیا۔ اس قوم نے یوں اپنے خیال میں خدا کی محبت کو دنیا کی پیدائش کا سبب سمجھا تھا۔ درد کیونکہ خود بھی خدا کی محبت میں سرشار رہتے تھے، اس لیے ان کی یہ صنعت اس صورت سے منسوب کر دی گئی جو ان کی یاد میں چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ دنیا میں یہ پہلی صورت یا شبیہ تھی۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں یہ پہلا بت تھا۔ صورت یا شبیہ کا یہی مطلب تو ہوا نا۔ سلطان مرزا مرعوب ہونے کے باوجود بولے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بہرحال اتنا صاحب علم نہیں تھا کہ آچاریہ ہرگوپال نے سچ کے ساتھ ساتھ جہاں جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی اسے گرفت میں لے سکتا۔ اب تک آچاریہ نے جو کچھ بیان کیا تھا اس پہ بڑی ہوشیاری سے دو جگہ ڈنڈی ماری تھی۔ نبی کے بیٹوں سے قوم کی محبت تو درست تھی، مگر اس محبت کو شیطان نے جو رنگ دے دیا، لوگوں کو جو راہ سجائی اور لوگ جس پر چل پڑے، وہ راہ بدی کی تھی۔ آچاریہ کے بیان میں دوسری جگہ وہاں ڈنڈی ماری گئی تھی جہاں ایک بت کو خدا کی محبت کا نشان ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا کرے کوئی نشانی ٹھہرانا اور اس کے آگے جھکنا، یہ سب شیطان کی کارستانی تھی۔ سلطان مرزا کی بات سن کر آچاریہ کے چہرے پر ایک رنگ سے آ کر گزر گیا تھا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی، اور پھر بھی وہ مسکرا کر کہنے لگا، صورت یا شبیہ کو آپ بت بھی کہہ سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ سلطان مرزا نے نہایت فراست سے کہا، یہ ایک بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صورت یا شبیہ نہیں، اسے بت ہی کہا جائے گا۔ آچاریہ جی اب آپ آگے بیان جاری رکھیں۔ آچاریہ مزید بحث میں پڑے بغیر اپنا گنجا سر ہلا کر پھر بولنے لگا۔ چٹانوں سے تراشی جانے والی دوسری شکل عورت کی تھی۔ عورت کی اس شکل کو خدا کے ثبات و اقرار کے لیے ضروری گردانا گیا۔ اس کا نام دوسرے بیٹے سواہ کے نام پر سواہ ہی رکھا گیا تھا۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ لوگ بعد کے لوگوں کی طرح مائرے سنگ تراش نہیں تھے، انہوں نے بس اپنے پیاروں کی یادگار بنائی تھی سو بنا دی۔ سواہ کیونکہ اپنے بھائی ودکا کا دایاں بازو سمجھے جاتے تھے، یوں تو سواہ کی یادگار کو ود کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ یہاں بھی آچاریہ درمیان میں ایک بات حذف کر گیا تھا کہ ہندوؤں نے بعد میں اسی بت کو برہما کہا۔ سلطان مرزا تحقیق دریا کا شناور نہ تھا، لہذا تمکنت کے ساتھ خاموش رہا۔ آچاریہ کا یہ بیان جاری تھا، وہ تیسرے بت کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تیسری شکل یا یادگار گھوڑے کی صورت پر بنی، اس کا چہرہ گھوڑے کا بقیہ جسم آدمی کا تھا۔ اس کا نام تیسرے بیٹے کے نام پر یغوث پڑا، اسے فریادیں سننے والا اور مشکل وقت میں کام لانے والا خیال کیا گیا۔ یغوث اپنی زندگی میں لوگوں کے آڑے وقت پر کام آتے تھے اور ان کے دکھ درد سنتے تھے، سو یوں اس یادگار کے ساتھ یہی صفات لازم آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یعوق جب زندہ تھے تو لوگوں کو جو نقصان کسی عمل سے پہنچنے والا ہوتا تھا، اس سے انہیں قبل از وقت روک دیتے تھے کہ اے لوگوں یہ عمل نہ کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ وہ بہت بہادر تھے اور لوگوں کو مختلف بلاؤں سے دور رکھتے تھے۔ بلائیں جو زمین کے سینے پر ہیبت ناک جانوروں اور مختلف شکلوں میں رینگتی تھی، تو جب یعوق کی یادگار بنائی گئی، اس کی صورت شیر کی تھی، اسے نقصان سے دور رکھنے والا اور بلاؤں سے بچانے والا سمجھا گیا۔ پتھروں کو کاٹ کر بنائی جانے والی آخری اور پانچویں شکلیں سب سے چھوٹے مگر سب سے طاقتور بیٹے نصر کے نام پر رکھی گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شکلیں کرگس کی جیسی تھیں اور کچھ نے لکھا ہے بندر جیسی تھی۔ بندر سے اس کے چہرے کی مشابہت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بعد میں اسی شکل کو ہم نے ہنومان جی بھی کہا۔ اس آخری شکل کو خدا کی طاقت و قوت کا مظہر جانا گیا۔ اس کے بعد آچاریہ ہرگوپال اپنے علم کے زور پر سلطان مرزا کو مرعوب کرتا رہا۔ اب وہ روحانیت پر بول رہا تھا اور روحانیت کا وہ تصور پیش کر رہا تھا جو ویدوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ آچاریہ کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ دوئم، ہندو دھرم اور ہندو قوم اسلام کو سچا مذہب جانتی اور سمجھتی ہے۔ سوئم یہ کہ ہندو مسلم سبھی ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، اصل ایک ہے، نام الگ الگ وغیرہ وغیرہ ہے۔ بت پرستی کے آغاز کے بارے میں اس نے بتا دیا، مگر بعد میں اصل واقعات سے یا تو ناداست تھا، گریز کیا، یا پھر اس سے معلوم ہی نہیں تھے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ بت پرستی کا آغاز ہوتی ہے شیطان کی بنائی۔ ان بتوں کو سجدے گزارے جانے لگے، 10 برس پیتے پر ان کے توڑ نہ بدلے۔ سمانے عیش بھی تھا اور وہ خوش بھی تھے، پھر خدا سے غافل کیوں نہ ہو جاتے۔ عیش دنیا میں اور آخرت کو ایسے بھولے کہ کوئی نیک بات ماننا تو الگ، سننے کو تیار نہ ہوتے۔ بے خبروں کا وہ گروہ اپنے حال میں خوش اور اپنی کھائی میں مست اپنے اپنے بتوں کے متعلق افسانے گڑتا اور ایک دوسرے کو سناتا۔ باپ مرتا تو بیٹے کے دل پر سیاہی بھر دی جاتی،
بڑھ جاتا، سیاہی بڑھ جاتا، اور جب بیٹے کا وقت آتا تو وہ اپنے بعد آنے والوں کو تاکید کر جاتا کہ بھوتوں کی تعظیم میں کمی نہ آئے ورنہ بڑی تباہی آئے گی۔ سو یوں ہی ہوتا رہا۔ پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ انہیں بس یہ یاد رہ گیا کہ یہ تو ان کے پچھلوں کا وہی دین تھا جو ان کا ہے، اور یہ کہ ساری خدائی انہی پانچوں بتوں کی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ انہی میں سے ایک نے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ روشن آنکھوں اور نورانی چہرے کے مالک یشکر نے اپنی قوم پر اتنی بار نوحہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ سو یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلی بار بت پرستی کو باطل قرار دیا اور اسے کفر کہا۔ کفر کا مطلب چھپانا اور کافر کا مطلب چھپانے والا ہے، یعنی جو حقیقت کو چھپائے، سچ پر پردہ ڈالے۔ آچاریہ ہر گوپال بھی صاحب علم ہونے کے باوجود بہرحال کافر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سلطان مرزا اس کے علم سے مرعوب تو ہے لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو اس نے سلطان مرزا پہ ایک اور حربہ آزمایا۔ وہ ایودھیا کی حسین تین دوشیزہ کو ایک بہانے سے وفد کی صورت میں سلطان مرزا کے پاس لے گیا۔ بہانہ ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم تھی۔ آچاریہ ہر گوپال نے کہا تھا کہ حاکم ہمارے دھرم مذہب میں دیوتا سمان کی طرح مانا جاتا ہے۔ بن بیاہی کنیائیں لڑکیاں رام کوٹ لے جا کر اس کی آرتی اتارتی ہیں۔ آرتی اتارنا پرستشی کا ایک حصہ ہے۔ سو یہ سب میری رہنمائی میں اس لیے کہ آپ کو رام کوٹ لے جانے آئی ہیں، اس پوتر جگہ جہاں ہمارے اوتار پیغمبر کا جنم ہوا تھا۔ اسی دوران میں آچاریہ کی نکھیوں سے سلطان مرزا کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اپنی داس میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ اس کا حربہ کامیاب رہا ہے۔ سلطان مرزا نے آچاریہ ہر گوپال کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تھی کہ وہ رام کوٹ جا کر کنواری کنیاؤں سے آرتی اتروائے گا۔ اس نے جواباً کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی اوتار کی طرح نہیں ہوتا، میں اسی لیے آپ لوگوں میں کی اس رسم میں شرکت نہیں کر سکتا۔ آچاریہ ہر گوپال بلا کا گاگ تھا۔ اس نے بدل ہونے کی بجائے ایک نیا پینترا بدلا اور سلطان مرزا سے کرشن جی اور اس کی گوپیوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ گوپیوں کے ذکر سے اس نے تخلیق کا قصہ اور پھر شیو جی کا بیان شروع کر دیا۔ مزید بے حجابی اور بے تکلفی کی خاطر اس نے ہندو دیو مالا کے اس تخلیق والے حصے کو تفصیل سے بیان کیا جس سے سلطان مرزا کے جذبات بران گینتا ہو۔ سلطان مرزا کی کفیت دے کر آچاریہ نے ایک اور وار کیا، یہی تو ہمارا دھرم ہے۔ سلطان مرزا حیران تھا کہ آچاریہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اس حد تک آگے بڑھ جائے گی، مگر ابھی تو اسے مزید حیران ہونا تھا۔ ہمارے دھرم کے مطابق کرشن مہاراج اوتار تھے، بھگوان کے اوتار اسی جگہ دنیا کی ہر چیز اپنا حق رکھتے ہیں، داس خدمتگار ہوں کہ داسیاں، مرد ہو کہ عورتیں، بیائی ہوں کہ بن بیائی، سب پر ان کا ادھیکار ہے۔ سو اوتار ہونے کے ناطے برج کی گوپیوں پر بھی کرشن مہاراج کا ادھیکار ہے۔ گوپیاں ان کی بانسری پر ناچتی تھیں اور اپنا سب کچھ ان پر نثار کر دیتی تھیں۔ آچاریہ یہ حاکم عہد کو پرچار رہا تھا، کسی راج کا راجہ یا حاکم ہمارے دھرم میں اوتار ہی جانا اور مانا جاتا تھا، سو اس کو بھی اپنی رعایا پر اوتار ہونے کے ناطے ایسا ہی ادھیکار ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اپنی رعایا سے کسی کو بھی اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ سلطان مرزا نے بظاہر انجان بنتا ہوا ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ آچاریہ کی آنکھوں میں فتح کی چمک لہرانے لگی۔ مغلوں نے تو عہد کو فتح کیا تھا، آچاریہ ہر گوپال نے حاکم عہد کو فتح کر لیا تھا۔ پھر اسی رات آچاریہ نے اس فتح کا جشن منایا تھا۔ اس نے دیا چراغ بجھایا تو چونک اٹھا۔ ہر گوپال تو دیے کی جوت بجا سکتا ہے پر میری آنکھوں کی جوت نہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اندھیرے میں جیسے کسی ناگن کی پھنکار سنائی دی۔ دیوی! آچاریہ کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ یہ تو یہاں عیش کر رہا ہے اور تجھے نہیں معلوم کہ دشمن تیرا پیچھا کرتے ہوئے اس مندر تک بھی آ پہنچے ہیں؟ شاید تجھے یہ گمنڈ ہے کہ وہ مندر کے اس تہہ خانے تک نہیں پہنچیں گے۔ آچاریہ آج واقعی اپنی فتح پر اتنا خوش تھا کہ اس نے تعاقب کا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے شک تو اسے بھی تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، یہ شک آج یقین میں بدل گیا تھا۔ جسے اس نے دیوی کہا تھا وہ غلط نہیں کہہ سکتی تھی۔ آچاریہ ہر گوپال نے بس ایک باری دیوی کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، یا پھر خود دیوی نے اسے اپنا دیوانہ بنانے کے لیے جھلک دکھلائی تھی۔ آچاریہ تبھی سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا مگر دیوانگی کے اظہار کو ہمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ دیوی کی طاقت سے واقف تھا، سارے ایودھیا پر اسی کی حکومت چلتی تھی۔ آچاریہ ہر گوپال کو بنارس سے یہاں بھیجا گیا تھا، پھر اسی نظام کا ایک حصہ بنا لیا گیا تھا جو ایودھیا کا زیر زمین نظام کہلاتا تھا۔ موجودہ دیوی 7ویں تھی۔ اس سے پہلے 6 اور دیویاں ایودھیا کی سرزمین دنیا پر حکمرانی کر چکی تھیں۔ دیوی کے مقبر ہندوستان بھر کے راجاؤں کے دربار میں تھے۔ ایودھیا ہی ایک ایسا مرکز تھا جو ہندو ریاستوں کو ایک دھاگے میں باندھے ہوئے تھا۔ راجاؤں کے لیے وہیں سے احکام جاری ہوتے تھے۔ اس شہر میں ہندوؤں کے بڑے بڑے دماغ جمع تھے۔ ان دماغوں پر دیوی کی حکومت تھی۔ ایک دیوی اگر مر جاتی تھی یا اپنے دشمنوں کے ہاتھ چل کر ہلاک ہو جاتی تھی
تو اس کی جگہ دوسری دیوی لے لیتی تھی جو پہلے ہی زیر تربیت ہوتی تھی اور دیوی کی نیابت کرتی تھی۔ دیوی یا اس کی نائبہ کا انتخاب یہی بڑے دماغ والے کرتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے رشی منی ہوتے تھے۔ دیوی کو مذہبی درجہ حاصل تھا، اسے دنیا کے قدیم ترین بت سوا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ چٹانوں کا ٹکر بنائی جانے والی کسی عورت کی یہ پہلی مورتی تھی۔ ہندو عقائد کے مطابق سوا ہی کو برہما کہا جاتا تھا اور برہما کو ہندو دنیا کا پہلا آدمی کہتے ہیں۔ عورت کی مورتی کو کب مرد کے بت میں تبدیل کر دیا گیا، اس کا سراغ ہندو دیو مالا میں بھی نہیں ملتا۔ اس مذہبی حسین نے دیوی کے مقام کو بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ کام کسی کے سامنے آتی تھی اور اگر آتی بھی تھی تو اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوتا تھا۔ دیوی اگر مثلاً کسی کو اپنی جھلک دکھلا دیتی تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ ہر گوپال بھی ایسی خوش قسمتوں میں سے تھا کہ ایک تھا۔ دیوی کے حکم پر وہ سلطان مرزا کے پیچھے لگا اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اب اسے یہ امید تھی کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا اور وہ بھی بڑا دماغ کھلائے گا، مگر ذرا سی غلطی نے بڑا نیا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ ابھی وہ دیوی سے اپنے کارنامے کی داد بھی نہیں لے پایا تھا کہ یہ افتاد آن پڑی تھی۔ ایسے میں سے یہی سوچا کہ دیوی سے اپنے قصور کی معافی مانگ لے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایودھیا سے کوئی 50 میل شمال مغرب میں ایک قدیم شہر سیت نہیت کے کھنڈرات تھے۔ یہ کھنڈرات رائتی ندی کے جنوب میں واقع ٹیلوں پر تھے اور یہ ٹیلے جنگلوں میں گڑے ہوئے تھے۔ اس قدیم شہر کو 11ویں صدی عیسوی میں سوم منشی خاندان کے آخری راجہ سوبل دیو نے اپنا مستقر بنایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 چینی سیاح ہوان سپانگ اور پھر فابیا نے بھی یہ کھنڈرات دیکھے تھے اور مگدھ کے گیت سامراج میں یہ شہر پھولا پھلا تھا۔ گپت خاندان کے زوال کے ساتھ ساتھ 319 میں اس شہر کا نام بھی زوال ہو گیا۔ اس قدیم شہر کے کھنڈرات اور اس کے قریبی جنگلوں میں اس وقت بڑی سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ یہاں 2 لاشیں ملی تھی، ایک لاش اس سادھو کی جس نے رام کوٹ میں ساملی ارادہ اور 2 درشیزاؤں کا تعاقب کیا تھا۔ دوسری لاش اس جوگی کی تھی جسے ایودھیا شہر کے قریبی کھنڈر میں آچاریہ ہر گوپال کی نگرانی کا حکم ملا تھا۔ جنگل میں مناسب جگہ ان دونوں لاشوں کی تدفین کر دی گئی تھی۔ اب کھنڈرات اور قریبی جنگلوں کا گوشہ گوشہ چھانا جا رہا تھا۔ وہ دونوں جن میں سے ایک سادھو اور جوگی بنا ہوا تھا ہفتے بھر سے غائب تھے۔ ایودھیا اور اس کے نواحی علاقوں میں ایک ہفتے سے ان دونوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ تلاشیں بھی سحر کے بعد آج ان کی لاشیں ملی تھی جن سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ شناخت کے بعد فوری طور پر انہیں دفنا دیا گیا تھا۔ لاشوں سے جو تعفن اٹھ رہا تھا اسی نے لاشوں تک پہنچنے میں مدد دی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ گروہ لاشیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور اب شام ہو رہی تھی۔ ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا کہ گروہ کے نگران نے مشلے جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں چھپا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی سیاہ نقاب ہی میں تھا۔ نگران نے اپنے ماتحتوں کو جو احکام دیے تھے انہیں کی روشنی میں سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ رات ہو گئی تو اس نے اپنے ماتحتوں کو روانگی کا حکم دے دیا، مگر خود وہاں سے نہیں گیا۔ ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ اس کا نگران کہاں رہتا ہے۔ نگران کے احکام انہیں مختلف ذرائع سے مل جاتے تھے اور کبھی براہ راست بھی وہ ان تک پہنچ جاتا تھا۔ انہیں صرف یہ علم تھا کہ کوئی طاقتور خفیہ ہندو تنظیم ایودھیا میں سرگرم عمل ہے اور اس کا نگران اس تنظیم کے گرد جالا بن رہا ہے۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ مختلف افراد سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔ سیاہ لبادے میں ملبوس شخص کے ماتحت وہاں سے چلے گئے تھے اور ہر طرف خاموشی پھیل گئی تو اس نے سیاہ لبادہ اتار دیا، نقاب بھی چہرے سے ہٹا دی۔ جلتی ہوئی مشرق کو اس نے ایک درخت کے 2 شاخے میں پھنسا دیا تھا۔ سامنے رنگت کا وہ شخص ہندوستانی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی کمر سے چمڑے کی جو پیٹی بندھی ہوئی تھی اس میں خنجر، جدھر تلوار اور اس وضع کے دیگر ہتھیار لگے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا ایک ہتھیار جسے بندوق کی مختصر شکل کہا جا سکتا ہے خود اس کی اختراع تھی۔ اس میں بارود اور لوہے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں جس کے چلنے سے دھماکہ بھی ہوتا تھا۔ یہ خطرناک ہتھیار بھی اس کے پاس تھا جسے اس زمانے کا جدید ترین ہتھیار کہہ سکتے ہیں۔ تیر اور کمان بھی اس کے پاس تھے۔ وہ اس طرح ہتھیاروں سے مزین تھا جیسے اسے کوئی معرکہ درپیش ہو۔ اس کے سینے اور پشت پر چہار آئینہ بنا ہوا تھا، چمڑا لگے ہوئے۔ یہ 4 آئینے ٹکڑے تھے جن سے اس کے سینے اور کمر کی حفاظت ہوگی۔ پیروں میں موزہ آئینی تھا جن سے پیروں کی حفاظت مقصود تھی اور اسی طرح ہاتھوں کی حفاظت کے لیے دستانہ آئینی تھا۔ سر پر دبلگا بھی لوہے کا ہوتا تھا، اس سے چہرہ اور سر اور ناک کی حفاظت ہوتی تھی۔
اس کے گرد خوبصورتی کے لیے ایک بڑا رومال باندھا ہوا تھا اور جس کا کچھ حصہ صافی کی شکل پشت پر لٹک رہا تھا۔ سیاہ لبادے کے نیچے بھی جو لباس پہنے ہوئے تھا سیاہ ہی تھا، شاید اس لیے کہ دور سے دیکھنے پر وہ طریقے کا ایک حصہ معلوم ہو۔ آج کی شب اس کے لیے خوش بختی کی شب تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن پر ہاتھ ڈالنے والا تھا۔ وہ لوگ جو بھی یہاں سے لوٹے تھے، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو مختلف پرائز سونپ کر آیا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کا سراغ لگا لیا تھا، بس ہانکنے کی دیر تھی۔ محض اپنے اطمینان کی خاطر اس نے اپنے ماتحتوں سے جنگل کا گوشہ دکھوایا تھا کہ کہیں یہاں پہلے سے تو وہ لوگ موجود نہیں جن کا اسے شکار کرنا تھا، ورنہ تو وہ پہلے ہی ایک نتیجہ آخذ کر چکا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتہ سے اس نے محض اپنے گمشدہ افراد کی تلاش میں نہیں گزارا تھا۔ اسی ایک ہفتے کے دوران میں اس نے دشمن کے گرد بنے ہوئے جال کی ڈوریاں کھینچنا شروع کر دی تھی اور اب نتیجے کا منتظر تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گرا کہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا مشکی گھوڑا ہنہنایا، جسے اس نے قریب درخت سے باندھ دیا تھا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، قدموں کی چاپ اس نے سن لی تھی اور اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ایک پیڑ کی آڑ میں ہو گیا۔ اس پیڑ تک مشرق کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اسے معلوم ہوگا کہ آنے والے اسی کے آدمی تھے اور جو اسی کی طرح مسلح تھے۔ ان کی تعداد 12 تھی۔ اس نے جہاں 2 شاخیں میں مشعل نکالی تھی وہ سب وہیں جمع ہو گئے تھے۔ یہ نووارد وہ نہیں تھے جو یہاں سے اس کے حکم پر رات ہوتے ہی چلے گئے تھے۔ نوواردوں کو اس نے پیڑ کی آڑ میں ہی رہ کر ہدایات دی اور وہ سب ایک سمت جنگل میں روانہ ہو گئے۔ مشعل اس نے وہیں 2 شاخیں میں اٹکی رہنے دی اور خود کچھ فاصلے پر اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ بہت دیر تک جنگل میں سناٹا رہا اور پھر اچانک ہی کہیں دور سے ملی جوئی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کچھ لوگ آہستہ قدمی سے چل رہے ہوں۔ سیاہ پوش نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اب اس کا رخ کسی سمت تھا جدھر پہلے ہی 2 آدمیوں کو روانہ کر چکا تھا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ سیاہ پوش جلد ہی وہاں پہنچ گیا جہاں زمین آدمیوں کو اگل رہی تھی۔ ان میں ایک مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، 8 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں جن کے آگے اور پیچھے 4 مسلح افراد تھے۔ یوں ان کی کل تعداد 18 تھی۔ وہ سبھی گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی سرنگ کا دہانہ تھا جس سے نکل کر انہوں نے جنگل کی ایک سمت میں چلنا شروع کیا تھا۔ جلتی ہوئی مچھلیاں ان کے ساتھ ہی۔ آگے جو حسین عورت چل رہی تھی اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں آگے مسلح محافظ تھے۔ سب سے آگے جو محافظ تھا اس نے مشعل بھی اٹھا رکھی تھی۔ اسی طرح سب سے پیچھے آنے والے ایک محافظ کے ہاتھ میں بھی مشعل تھی۔ درمیان میں چلنے والے 8 افراد میں سے ایک مشعل اٹھائے ہوئے تھا۔ سرنگ سے نکل کر ابھی انہوں نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک فضا میں سیاہ پوش کی آواز گونجی، بزن! اسی کے ساتھ پیڑوں کی آڑ سے نکل کر آنے والوں نے اس منتصر سے قافلے کو گھیر لیا۔ گھیرنے والے سیاہ پوش کے ساتھی تھے۔ دیوی! کوئی گھبرا کر چیخا۔ مچھلی پھینک دو! نقاب پوش عورت کی پرسکون آواز آئی۔ بکھر جاؤ! یہی وہ تھی جسے دیوی کہہ کر پکارا گیا تھا۔ وہ شکار کا حلقہ تھا، اسے توڑ کر نکل جانا آسان نہیں تھا۔ مسلح افراد نے اس حلقے کو توڑنے کے لیے نمرت آزمائش شروع کر دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دیوی اچھلی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوگی۔ عین اسی وقت ایک سنسناتا ہوا تیر اس کی گھوڑے کی پچھلی ٹانگ میں پیوست ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور دیوی کا گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گرا۔ گھوڑے پر سوار دیوی لمحے بھر کو فضا میں نظر آئی اور پھر حیرت انگیز تیزی سے کسی ناگن کی طرح اندھیرے میں رینگ گئی۔ ہتھیاروں سے ہتھیاروں کی ٹکرانے کی جھنکار پیچھے رہ گئی۔ دیوی شکار کے حلقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابھی اس رنگ کے دہانے تک پہنچی تھی کہ سیاہ پوش کی آواز گونجی، رک جا چھمیا! دیوی! آج فیصلے کی شب ہے، تو بچ کر نہیں نکل سکتی۔ دیوی نے کوئی جواب دیے بغیر سرنگ کے دہانے میں چھلانگ لگا دی اور اندھیرے کے باوجود اس کا ہیولہ سیاہ پوش کو صاف نظر آ گیا تھا۔ کافی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ سیاہ پوش نے ابھی دیوی کے تعاقب میں جست بڑھی اور پھر سرنگ میں پہنچ گیا۔ سرنگ کافی دور تک ڈھلوان تھی۔ اس نے دیوی کو ڈھلان کے آخری سرے پر لڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے باعث آیا تھا کہ سرنگ میں تاریکی نہیں تھی۔ جب تو وہ ڈھلان کے اختتام تک پہنچا، دیوی اٹھ کر بھاگتی ہوئی خاصی دور نکل چکی تھی۔ سرنگ میں موجود متحرک روشنی کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی سیاہ پوش نے دیوی کو ایک بار پھر للکارا اور رکنے کو کہا۔ اسی کے ساتھ اس کی نظر ان 4 مسلح گھڑسواروں پر پڑی جو آگے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیزی سے دیوی کے قریب آتے جا رہے تھے۔ سیاہ پوش کی للکار کے جواب میں دیوی کا وحشیانہ قہقہ بلند ہوا اور پھر اس کی آواز سرنگ میں گونجی، شہباز خان! یہ ملوہا نہیں، ایودھیا ہے، یہاں میری حکومت ہے۔ لمحے بھر خاموشی کے بعد دیوی کے منہ سے کسی انجانی زبان میں کچھ الفاظ نکلے، مگر یہ الفاظ سیاہ پوش کے لیے نہیں تھے۔ یہ سمجھنے میں سیاہ پوش کو دیر نہ لگی کہ حفظ متقدم کے طور پر دیوی اپنے ان 4 مسلح گھڑسواروں کو سرنگ ہی میں چھوڑ گئی ہوگی۔ وہ اکیلا تھا اور گھڑسوار بھی اس کے پاس نہیں، گھوڑا بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سرنگ کی چوڑائی بس اتنی تھی کہ 2 گھوڑے برابر دوڑ سکتے تھے۔ دیوی کے قریب ایک گھڑسوار رکا اور اس نے اپنا گھوڑا دیوی کے حوالے کر دیا۔
مشر بھی اس نے دیوی کو دے دی اور دوسرے ساتھی کے ایک گھوڑے پر بیٹھ گیا اور وہ گھڑ سوار نہیں رکے تھے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ سیاپوش کے قریب آتے جا رہے تھے، انہیں صورتحال سمجھ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ انہوں نے دیوی کے الفاظ سن لیے تھے۔ دیوی نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ یہ حکم سیاپوش کی موت کا تھا۔ گھڑ سواروں نے قریب آتے ہی سیاپوش پر تیروں کی بوچھار کر دی، مگر وہ سرتا پالو ہے میں ڈوبا نہ ہوتا تو اس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتا۔ اس نے صرف اپنے چہرے کے گرد حصے اور کلائیوں کو بچایا تھا، اس کے لیے سیاپوش پر رخ پھیر لیا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے دشمن سر پر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکتا، آہنی دستانے پر تلوار کی ضرب لگی اور وہ غالباً اپنی بہادری کے ضم میں اور اسے تنہا پا کر گھوڑے سے کود گئے تھے۔ اس دوران میں سیاپوش کو صرف اپنی تلوار نکالنے کا موقع مل سکا تھا اور یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ شک کر پیچھے ہوا اور پھر ان دونوں پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں کو جہنم رسید کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس عرصے میں بقیہ دو بھی وہاں پہنچ گئے جو تیسرے گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا انجام دے کر فرار نہیں ہوئے بلکہ جے بجرنگی بلی کا نعرہ لگا کر سیاپوش پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے بھی گھوڑے سے کودنے کی حماقت دہرائی تھی۔ اس کے نتیجے میں اپنے اپنے سینے تھامے منہ کے بل گر پڑے تھے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیاپوش ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سرنگ میں دڑا دیا۔ گھوڑے پر سوار سونے سے پہلے اس نے جلتی ہوئی ایک مشعل بھی زمین سے اٹھا لی تھی۔ سیاپوش کو علم تھا کہ وہ سرنگ ایودھیا تک جاتی ہے۔ دیوی اگر ایودھیا تک پہنچ گئی تو پھر اس کا ہاتھ لگنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسی لیے گھوڑے کی پسلیوں پر اپنے گھٹنوں کا دباؤ برقرار رکھا ہوا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوا تھا اچھی نسل کا تھا، اسی لیے رفتار لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ ایودھیا میں گپتا گھاٹ کے قریب تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک اس گھاٹ کی مذہبی حیثیت تھی۔ ہندو کہاوتوں کے مطابق یہیں پر سارجو ندی میں ڈوب کر رام چندر جی نے خودکشی کی تھی۔ اس کے نزدیک ایک استوپ تھا جس پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے گوتم بدھ کی مورتیاں ہٹا دی تھیں۔ ہندوؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رام چندر جی کے زمانے میں رام کوٹ کی تعمیر کرتے ہوئے مزدور اور راج آرام کرتے تھے، اور یہ دراصل رام کوٹ کا حصہ ہے۔ رام کوٹ کی تعمیر کرنے والے مزدور یہاں اپنی ٹوکریاں اور اوزار بھی رکھتے تھے۔ اسی استوپ کے بڑے تہھانے میں دیوی اور اس کی نائبہ کا قیام رہتا تھا۔ صرف 8 بڑے گیانوں کو اس کا علم تھا کیونکہ وہ خود بھی یہیں رہتے تھے۔ یہ استوپ یا مندر دراصل ہندوؤں کی زیر زمین تنظیم کا مرکز ہے۔ اس کی ظاہری شکل استوپ ہی کی برقرار رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ دینا تھا کہ یہ بدھوں کی عبادت گاہ ہے۔ سیاپوش کو دیوی کی تلاش میں اس لیے اتنا طویل عرصہ لگا تھا کہ اس کے آدمیوں نے اس استوپ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر دیوی ایک خفیہ راستے کے ذریعے استوپ سے نکل کر سرنگ کے دھوئیں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ استوپ ہی کے اندر وہ مسلح گھڑ سوار تھا جو دیوی کا محافظ دستہ کہلاتا تھا۔ 8 بڑے گیانوں اور اپنی نائبہ سمیت دیوی محافظ دستے کے ساتھ ایودھیا سے فرار ہوئی تھی۔ قدیم شہر سیت مہیت کے کھنڈرات سے متعلق جنگلوں میں پہنچ کر دیوی خود کو محفوظ کرنے کے علاوہ نئی مدافعتی حکمت عملی بھی مرتب کرنا چاہتی تھی۔ آچاریہ ہر گوپال کے ذریعے حاکم عہد محمد سلطان مرزا کو تو اس نے قابو کر لیا تھا، مگر اپنی درینہ دشمن شہباز خان اندر جانے پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ شہباز خان طویل عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ شہباز خان سے دیوی کا پہلا معرکہ مالوہا میں ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بابر نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔ مالوہا پر سلطان محمود خلجی کی حکومت تھی۔ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ گجرات کا فرمانروا سلطان مظفر شاہ تھا۔ شمالی ہند پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اور یہ حکومت دراصل سب سے بڑی تھی۔ راجپوتانہ میں مختلف ہندو راجا حکمران تھے۔ 7ویں دیوی جس کا نام چھمیا تھا ایودھیا سے بذات خود مالوا گئی تھی اور وہاں اس نے مقامی راجپوتوں سے مل کر ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ مسلم ریاستیں گجرات اور مالوا آپس میں ٹکرا جائیں۔ خلجی خاندان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود خلجی عضو معطل ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ اصل اقتدار وزیر مملکت کے ہاتھ میں آ گیا تھا جو ہندو تھا۔ مالوا کی فوج کی اصل طاقت بھی راجپوتی تھا۔ چمپا جو مقصد لے کر مالوا گئی تھی اس میں کامیابی کے قریب تھی کہ شہباز خان مالوا پہنچ گیا۔ چمپا نے خود کو گجرات کی ایک مظلوم شہزادی ظاہر کیا تھا جس کے باپ کو مظفر شاہ نے مروا دیا تھا۔ اس کہانی میں اتنی حقیقت ضرور تھی کہ سلطان مظفر شاہ نے اپنے ہی خاندان کے جس شخص کو قتل کروایا تھا اس کی بیٹی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ یوں چمپا ایک مظلوم مسلمان شہزادی کمر النساء بن کر سلطان محمود خلجی کے محل میں داخل ہو گئی تھی اور اس نے سلطان کی بیٹی کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ سلطان کے محل میں پہنچ کر چمپا کو سازش کا جال بننے میں بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ جب شہباز خان چمپا کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا تو وہ مالوا سے اس کی محبوبہ زہرہ کو قتل کر کے فرار ہو گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب شہباز خان کو واپس کابل پہنچنا تھا۔ بابر نے اسے فوراً طلب کر لیا تھا کیونکہ اس بار وہ ہندوستان پر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس حملے سے پہلے بابر ہندوستان کے متعلق شہباز خان سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔
بابر ہی کی ایما پر شہباز خان طویل عرصے سے ہندوستان میں تھا۔ ہندوستان میں کتنی خود مختار ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کی فوجی قوت کتنی ہے، وہاں کے سیاسی حالات کیا ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی حکومت لودھی خاندان کے فرمانرواں ابراہیم لودھی کے تعلقات دوسری خود مختار حکومتوں سے کیسے ہیں؟ خود فرمانرواں کس قدر سیاسی بصیرت کا مالک ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب کی خاطر بابر نے شہباز خان کو ہندوستان روانہ کیا تھا اور اسے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ شہباز خان اندر جان کا رہنے والا تھا جو بابر کے وطن فرغانہ کے قریب تھا۔ وہ بابر کے ان رفیقوں میں سے ایک تھا جنہوں نے آخر وقت تک اس کا ساتھ دیا تھا۔ برے وقت میں جب بابر کے ہمراہ گنتی کے چند ساتھی رہ گئے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر کوہستانوں میں آوارہ گردی پر مجبور ہو گیا تھا، ان میں شہباز خان اندرجانی کا نام بھی شامل تھا۔ بے مثل ذہانت اور بہادری کے علاوہ شہباز خان حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا۔ فن حرب میں تو وہ طاق ہی تھا، دیگر فنون میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ ایک ہنر اس کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے جسم کی رنگت تبدیل کر لیتا تھا۔ اس کے لیے وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے غسل کرتا تھا اور اس کا سرخ سفید رنگ حسب ضرورت سامنا یا کالا ہو جاتا تھا۔ سراغ رسانی میں تو وہ حرف آخر تھا۔ بابر نے اس لیے یہ محکمہ اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہندوستان بھر میں بابر کے جتنے مخبر پھیلے ہوئے تھے، ان کا نگران اعلیٰ یہی شہباز خان تھا۔ بابر کو شہباز خان کے ذریعے ہندوؤں کی زیر زمین تنظیم کے بارے میں معلوم ہوا تھا جس کا مرکز ایودھیا تھا۔ شہباز خان اس لیے بابر کی اجازت سے اس خفیہ تنظیم کی بخ کرنے کی خاطر ایودھیا آیا تھا۔ چمپا دیوی سے اپنی محبوبہ کے قتل کا بدلہ لینا ایک ضمنی معاملہ تھا۔ شہباز خان نے اپنے محکمے کے بہترین افراد کو ایودھیا میں جمع کر لیا تھا۔ اس کی اطلاعات کے مطابق مالوا سے فرار ہو کر چمپا اپنی محفوظ پناہ گاہ یعنی ایودھیا پہنچ گئی تھی۔ ایودھیا آ کر شہباز خان کو دیوی کی اصل قوت و طاقت کا اندازہ ہوا تھا۔ اس دوران میں محمد سلطان مرزا حاکم احد بنا دیا گیا تھا اور احد کا وہ دورہ کرتا ہوا ایودھیا پہنچ گیا۔ پھر اس نے یہی پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں آ کر اس نے مسجد کی تعمیر کے بارے میں بابر سے اجازت طلب کی۔ بابر نے شہباز خان سے رابطہ کیا۔ شہباز خان نے پیغام بھجوایا کہ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے۔ اس کا سبب وہ ہندو روایات تھی جو ایودھیا آ کر شہباز خان کے علم میں آئی تھیں۔ ان روایات کے تحت ایودھیا ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی کا جائے پیدائش تھا۔ تحقیق و جستجو کا کام بابر نے شہباز خان کے سپرد کر دیا تھا تابع شہباز خان رام کوٹ تک پہنچا۔ اس دوران وہ خود بھی ایک بار بابر سے ملا۔ ان ملاقات میں یہ طے پایا تھا کہ فوری طور پر مسجد کی تعمیر ضروری نہیں ہے جب تک کہ تمام حقائق سامنے نہ آ جائے، ہندوؤں کی خفیہ تنظیم پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ شہباز خان نے بابر کو بتایا تھا کہ سازشی ٹولہ صرف برہمنوں کا ہے، ہندو عوام کا اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ایودھیا میں بسنے والے ہندو عوام برہمنوں کی سازشوں سے بے خبر ہیں، وہ قصوروار نہیں ہیں۔ اسی ملاقات کے بعد بابر نے حاکم احد محمد سلطان مرزا کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ فرمان بھیجا تھا کہ تا حکم ثانی نئی مسجد کی تعمیر نہ کی جائے۔ اسی فرمان کو پڑھ کر سلطان مرزا کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ پھر جب آچاریہ ہرگوپال نے اس پر دورے ڈالنے شروع کیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، تو شہباز خان نے دانستہ چشم پوشی سے کام لیا تاکہ سلطان مرزا کو بطور چارہ استعمال کیا جا سکے۔ شہباز خان اس میں کامیاب رہا اور دیوی کے گرد جال بننے میں اسے دقت نہیں ہوئی۔ دیوی اسے پھر جال دے کر نکل جانا چاہتی تھی۔ شہباز خان اس لیے گھوڑے کو سر پر دڑا رہا تھا کہ دیوی کے دوبارہ ایودھیا پہنچنے سے پہلے اسے زیر دام لے آئے۔ یہ وہی تھی جس نے اس کی محبوبہ کو بھی قتل کیا تھا۔ بالا کر طویل سفر کے بعد اسے دیوی کی ایک جھلک نظر آ ہی گئی۔ پھر تو وہ عقاب کی طرح جھپٹا تھا۔ دیوی جس گھوڑے پر سوار تھی وہ شاید تھک گیا تھا اور تیز رفتاری کا ثبوت نہیں دے رہا تھا۔ دیوی نے ایک بار مڑ کر اپنے تعاقب میں آتے شہباز خان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ناچنے لگی تھیں۔ ہنگامے کے دوران اس کے چہرے کی نقاب نہ جانے کہاں گر گئی تھی، اجلے چہرے پر تاریکی سی چھا گئی تھی۔ وہ غالباً سمجھ چکی تھی کہ بازی ہار چکی ہے۔ شہباز خان اس کے قریب پہنچا تو وہ اپنے گھوڑے کو روک چکی تھی اور مشعل ہاتھ سے پھینک دی تھی۔ تم مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکو گے شہباز خان، دیوی نے مڑ کر عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ زہر کھا چکی تھی مگر شہباز خان اس سے بے خبر تھا۔ اور اے بدرخ، میں تجھے زندہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ شہباز خان نے یہ کہتے ہی تلوار نکالی اور دیوی کی تنی ہوئی گردن پر بھرپور وار کیا۔ دیوی کی گردن کٹ کر دور جا گری اور کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ اچھلنے لگا۔ ایودھیا میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی تھی، اس سے ہندو عوام ہراساں تھے۔ ایودھیا کے بڑے دماغ جن کی تعداد 8 تھی، یہاں سے 50 میل دور ایک قدیم شہر کے کھنڈرات میں موت کی نیند سلا دیے گئے تھے۔ دیوی کی نائبہ بھی قتل کر دی گئی تھی اور دیوی کے محافظ دستے کا ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ایار برہمنوں کی خفیہ زیر زمین تنظیم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی گئی تھی۔ آچاریہ ہرگوپال سامری رادا اور ہر وہ مرد و زن پس دیوار زندان تھا جس کا خفیہ تنظیم سے تعلق تھا۔ از خود حاکم احد محمد سلطان مرزا خوفزدہ تھا، مگر شہباز خان سے ملاقات کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ معطل نہیں کیا جائے گا۔
शहबाज खान की ईमा पर इसने अयोध्या के नुमाइंदा हिंदुओं का एक इजलास तलब किया था और इन्हें तसल्ली दी थी कि बेगुनाह बेकसूर हिंदू रियाया के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इजलास में मौजूद हिंदुओं ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दावे किए थे और हुकूमत वक़्त को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया था। जिस रोज़ अयोध्या में यह इजलास हो रहा था, इससे एक दिन पहले ही शहबाज खान आगरे के लिए रवाना हो चुका था। वो बाबर को बजाते खुद अयोध्या में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह करना चाहता था। इसके साथ वो बाबर को अपनी तहकीक और जुस्तजू से भी मुतल्ला करता कि वस्ते शहर में जहाँ नई मस्जिद तमीर होने की तजवीज़ है, इस जगह से खुद हिंदुओं की रवायत के मुताबिक रामचंद्र जी की जय पैदाश रामकोट खासी दूर है। शहबाज खान तक ये इतला भी पहुंच गई थी कि इस नई मस्जिद को बाबर के नाम से मसूम करने की तजवीज़ पेश की गई है। और इसी तजवीज़ के हक में था कि नई मस्जिद बाबरी मस्जिद कहलाए। वो हाकिम औद के कासिद का बेरूब बड़े हुए था। किले में पहुंचते ही उसके अमले के अफराद ने इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और वो फिक्रमंद हो गया। शहजादा हुमायूं मिर्जा इसकी औलादों ही की तरह था। बाबर के हुक्म पर हुमायूं कुछ अर्सा पहले काबुल से वापस आ गया था। मुरादाबाद के एक कस्बे समल में था। कस्बा समल में हुमायूं शदीद बीमार हो गया था और बाबर ने उसे अपने पास बुला लिया था। हुमायूं की बीमारी के साथ ही शहबाज खान ने जो दिलदोज़ खबर सुनी थी वो बाबर के मुतल्लिक थी। इस खबर की तफसील यह थी कि जब हुमायूं हालत मर्ज में संभल से आगरे के नोहा में पहुंचा तो इसकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसे किले में लाया गया। तबीबों ने बहुत इलाज मुआवजा किया, अपनी से हर कोशिश कर ली, मगर हुमायूं को फाका ना हुआ। एक रोज़ इस ज़माने के एक फाजिल आदमी अमीर अबुल बका ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि शहजादे की ज़िंदगी किसी सदके की तालब है जिसके बगैर मौत टाल ना सकेगी। अगर बादशाह सलामत ऐसी कोई चीज़ इससे ज़्यादा अजीज़ कोई और चीज़ ना हो बेटे पर कुर्बान कर दे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। इस पर एक अमीर ने तजवीज़ पेश की कि वो कीमती अलमास जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जवार खाने में था और जो आगरे की फतह पर बाबर के हाथ आया था, इसे सदके में दे दिया जाए कि कारगुजार से फरोख्त करके उसकी कीमत मुस्तहकों में तकसीम कर दे। बाबर ने जो ये सुना तो बोला, वो पत्थर का टुकड़ा मेरी और मेरे बेटे की जान से ज़्यादा अजीज़ और कीमती नहीं है। हुमायूं के बाद अगर मुझे कुछ अजीज़ है तो वो मेरी अपनी जान है, इसलिए मैं इस पत्थर के बजाय अपने बेटे पर अपनी जान ही को सदका किए देता हूँ। शायद अल्लाह ताला इस नजराने को कबूल फरमा ले। और फिर बाबर खलवत में गया और अल्लाह के हुजूर सदके दिल से दुआ मांगी। इसने दुआ से फारग होकर 3 मरतबा बेटे के तरफ चक्कर लगाया। इस दौरान वो बर्दाश्तम 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 कह रहा था। मुराद इससे ये थी कि मैंने इसकी बीमारी अपने सार ले ली। इसी दिन के बाद हुमायूं की सेहत के आसार पैदा हो गए थे और बाबर बीमार पड़ गया था। शहबाज खान के लिए यह खबर बड़ी रूह फरसा थी। उसका इरादा ये था कि वो बाबर से अगले रोज़ मिलेगा और रात को आराम कर लेगा, क्योंकि इसने तवील सफ़र किया था, मगर अब इसे आराम कहाँ था और इसकी रूह बाबर से मिलने के लिए बेचैन हो गई थी और अब इसने सारा रूह बहरूप ख़त्म कर दिया था। फिर से वही शहबाज खान बन गया था जो अपने नौजवानी के ज़माने में बाबर का दोस्त और रफीक था। इसी शब जब वो बाबर से मिला तो आप दीदा था। बाबर इस वक्त बिस्तर पर तकियों के साए नीम दराज था और हुमायूं के लिए वसीयत लिखवा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। जब वो वसीयत नामे का आखिरी जुमला अदा कर चुका था, उसने आंखें खोली और फिर मीर मुंशी को करीब बुलाकर वसीयत नामे पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले बाबर ने हस्ब आदा तहरीर पर एक नज़र डाली ही थी। फिर बाबर ही के सामने वसीयत नामे पर उसकी नाम की मोहर लगा दी गई। शहबाज खान इस दौरान में दान से अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया था कि फौरी तौर पर बाबर की नज़र उस पर ना पड़ सके। शहबाज खान वो वाहिद शख्स था जिसे हुजूर शाह में बाजियाबी के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त वो किसी बहरूप में नहीं था, इसलिए इसे बादशाह की खलवत में आने से नहीं रोका गया था। बाबर को इसलिए इल्म ना हो सका कि इसके बिस्तर के दाएं जानिब सरहाने दबे कदमों से आकर कोई खड़ा हो गया है। इससे शहबाज खान का मकसद महज ये था कि बाबर वसीयतनामा मुकम्मल करवा ले। आंसू बड़ी आंखों से वो बाबर के मुज़हमल और बीमार चेहरे को देख रहा था। जब मीर मुंशी को बाबर ने इशारे से जाने की इजाज़त दे दी और तवील सांस लिया तो इसकी नज़र अचानक शहबाज खान पर पड़ी। इसके साथ उसके मुंह से निकला तकलिया। इस हुक्म के बाद मुहाफिज और वहाँ मौजूद एक अफराद रुखसत हो गए थे। अब शहबाज खान जब्त न कर सका। ऐ मेरे शाह कहता हुआ बाबर के करीब आकर उसके रुखसारों पर आंसू टलक आए थे। ये क्या शहबाज खान, हम जिंदगी में पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहे हैं। ये कहते हुए शिद्दत जज्बात से बाबर की आवाज़ बढ़ा गई थी। देर तक शहबाज खान बाबर का हाथ अपने हाथों में लिए बैठा रहा। बाबर भी इस दौरान में मजीद कुछ ना बोला और अपने दरीना रफ़ीक के जज्बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ था। फिर जब खुद ही शहबाज खान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए तो बाबर ने गुफ्तगू शुरू की। बाबर के इस तस्वीर पर मुंतसर शहबाज खान ने अयोध्या के वाक़यात बयान शुरू कर दिए। फिर बोला, ऐ मेरे शाह, अपने खादिम की एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे। कहकर उसने अपनी दिली ख्वाहिश बयान कर दी। अगर तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है कि अयोध्या में तमीर होने वाली मस्जिद हमारे नाम से मसूम हो और बाबरी मस्जिद खिलाए तो हमारी तरफ से इजाज़त है। काश हम इस काबिल होते कि खुद इस मस्जिद का संग बुनियाद अपने हाथों से रखते जो हमारे नाम से मसूम हो रही थी।
ہو رہی ہے۔ بابر کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ ذرا توقف سے پھر بولا، سنو شہباز خان، ہماری بھی ایک خواہش ہے، ہم نہ صحیح تو ہمارا رفیق خاص مسجد کی تعمیر کے وقت وہاں ضرور موجود ہو۔ حکم کی تعمیل ہو گیا ہے میرے شاہ۔ ایودھیا شہر کے وسط میں رام کوٹ سے خاصے فاصلے پر بابری مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں ہندو اور مسلمان سبھی حصہ لے رہے تھے۔ حاکم عہد محمد سلطان مرزا روزانہ ہی مسجد کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ بابر شدید علیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے بابر کا یہ حکم بھی مل چکا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے۔ اسے مطلع کر دیا گیا تھا کہ شہباز خان بھی ایودھیا پہنچ چکا ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے وقت وہیں ہوگا۔ بابری مسجد کی تعمیر کے روزانہ معائنے کا ایک سبب یہ بھی تھا، مگر اب تک نہ شہباز خان اس سے ملا نہ مسجد کے قریب اسے نظر آیا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ محکمہ سراغ رسانی کا نگران اعلیٰ بابر کا رفیق خاص اور بہروپیہ شہباز خان ان مزدوروں میں شامل ہوگا جو بابری مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے۔ سلطان مرزا کے توہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی۔ جس روز 1531 میں بابری مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اس میں پہلی بار اللہ اکبر کی صدا گونجی تو آخری مرتبہ بابر نے اس عالم رنگبو کو دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور اپنی ایک یادگار بابری مسجد کی صورت میں صفحہ ہستی پر چھوڑ گیا تھا۔ مستقبل سے لوٹ کر جب میں زمانہ حال میں پہنچی تو عارج کو بدستور دعائیں کوٹتے دیکھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور بغداد کی گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اے دینار، تو آ کر اتنی گمسم کیوں ہے؟ عارج نے مجھے مخاطب کیا۔ تو نے بھلا ایسا کیا دیکھا؟ میں نے عارج آنے والا ایک ایسا زمانہ دیکھا جب ایک مسجد کی تعمیر کے لیے ایک مسلمان بادشاہ کو طویل عرصے انتظار کرنا پڑا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ مگر شاید تو اس بات کو نہ سمجھ سکے، میں بولی۔ بس رہنے دے اے دینار، کچھ باتوں کا نہ سمجھنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے تیری طرح دکھ پالنے کا کوئی شوق نہیں، عارج نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، پال دکھ اور لا علم رہنے پر فخر کر، مجھے کیا؟ تجھے کسی طرح چین بھی ہے دینار؟ تیری ہاں میں ہاں ملاؤں تو ناخوش اختلاف کروں تو تیرا منہ بن جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس طرح سے خوش رکھوں۔ بڑا ہی مظلوم ہے تو، میں نے اظہار افسوس کیا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ کہنے لگا۔ نہ کوئی وعدہ نہ امید، پھر بھی میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کس بات کا وعدہ اور کیسی امید؟ عارج نے ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، کاش میں تیرے سوال کا جواب دے سکتا دینار۔ کیا تجھے جواب دینے سے کسی نے روکا ہے؟ روکا تو نہیں، لیکن عارج اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ ہمارے درمیان اس طرح کی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ اسی دوران میں خلیفہ المہدی اور اس کے وزیر یعقوب بن داؤد کا ذکر نکل آیا تھا۔ تو بتا دینار، کیا یعقوب اس کا اہل ہے کہ خلیفہ کا وزیر یعنی عہدہ وزارت پر رہے؟ خلیفہ کے بعد وزیر ہی کا حکم چلتا ہے اور وہی مملکت کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے عارج، میں تجھے بتا نہیں سکتی کہ اس وقت مجھے تیرے منہ سے سوچنے سمجھنے کی بات سن کر کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے عارج کی بات کاٹ کر مزید کہا، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ میرے لیے تو اقتدار کے معنوں میں مسند نشین آدم زادوں کے بارے میں بھی اہل اور نہ اہل ہونے کا سوال اٹھانے لگا ہے۔ تو کیا میں سوچنا چھوڑ دوں دینار؟ وہ میرے لہجے کی شوخی بانپ کر تپ گیا تھا۔ سوچنے ہی سے تو تیرا وجود قائم ہے، یعنی اگر میں نہ سوچوں تو نہ رہوں؟ عارج چڑ کر بولا تھا۔ ہاں عارج، تو سوچتا ہے اسی لیے تو ہے۔ پتہ نہیں تو کیا انت شنت باتیں کرنے لگی ہے اور وزیر یعقوب کی بات بیچ ہی میں رہ گئی۔ تو بتا کیا چاہتا ہے؟ تجھے اس آدم ذات سے کیوں نفرت ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا، اس لیے کہ وہ نفرت کے ہی قابل ہے، منحوس کہیں کا۔ تجھ پر بھی آخر یہ راز کھل ہی گیا کہ خلیفہ وقت کا وزیر بدعقیدہ ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، لگتا ہے کہ تو اب اپنے کان کھڑے رکھتا ہے اور مکتب میں آنے والوں مریضوں کی باتیں دھیان سے سنتا ہے۔ دینار، لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو سنتے ہیں، مگر اہل اقتدار نہیں سنتے۔ بہت خوب عارج، تجھے تو اچھا خاصا بولنا آ گیا ہے۔ تو کیا تم مجھے اجمی سمجھ رہی تھی، یعنی گونگا اور بے زبان؟ میں عرب ہوں، زبان رکھنے والا ہوں۔ عرب ہونے پر نہ اتراک کی یہ تعریف بہت پہلے منائی جا چکی ہے۔ سن کہ ہمارے پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں۔ تو جانتا ہے کہ میرا تعلق بھی عرب کی سرزمین سے ہے، لیکن مجھے اس پر غیر ضروری فخر نہیں ہے۔ میں نے عارج کو نرمی سے اپنا نقطہ نظر سمجھایا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، مگر وزیر یعقوب کی بات کو تو پھر باتوں میں اڑا گئی۔ اچھا یہ بتا کہ تجھے وزیر یعقوب کے متعلق کیا معلوم ہے؟ میں نے عارج سے سوال کیا۔ موجودہ خلیفہ مہدی کے بابر منصور نے وزیر یعقوب کو قید میں ڈال دیا تھا، پھر وہ کیسے رہا ہوا تجھے خبر ہے؟ تو یہ بھی یقیناً جانتی ہوگی کہ اس آدمزاد یعقوب نے کس طرح خلیفہ کو شیشے میں اتار رکھا ہے۔ مجھے کیا معلوم؟ کیا نہیں، اسے چھوڑا ہے، عارج اپنی گیم میں کہنے لگی۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر یعقوب اس عہدے پر برقرار رہا تو مسلمان کی اس مملکت کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تیری اگر یہی مرضی ہے عارج، تو پھر مجھے کوئی کرتب دکھانا ہی پڑے گا۔
میں مسکرائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مطلبی عیار بد کردار وزیر یعقوب کا اثر رسوخ مجھے بھی گرا گزرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یعقوب کو پابند سلاسل کیا تھا۔ موجودہ خلیفہ مہدی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے یہ ضرورت محسوس نہ کی۔ آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے ایک اور بات شدت سے محسوس کی تھی کہ انہیں کچھ سے کچھ بنانے میں وقت اور حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسے تحریک کا جبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ عائش نے اہل و نااہل کا جو قصہ چھڑا تھا تو ایک روز یعقوب ہی کیا بہت سے صاحبان اقتدار اس پر پورے نہیں اترتے تھے۔ خود خلیفہ المہدی المنصور کا بیٹا نہ ہوتا تو اقتدار میں نہ آتا۔ اس میں المہدی کی اہلیت نااہلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہی طریقہ جبر ہے جو آدم زادوں اور کسی حد تک ہم جن زادوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اس جبر کو رضا الہی کا نام دینا بھی مناسب ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو حکمرانی کر رہا ہو اس پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ انگلی اٹھانا تو الگ، آدم زادوں کی تحریک تو ہاتھ اٹھانے کے قصے بھی بیان کرتی ہے۔ سر قلم کیے جانے اور مسند نشین ہونے کا ذکر بھی اسی میں آتا ہے۔ عموماً اقتدار کے نشے میں آدم زادوں کو منظر واضح نظر نہیں آتے اور وہ اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ وزیر یعقوب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے زوال کا ایک سبب میری ایک شرارت بھی تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ وزیر یعقوب کی حرکات قبیحہ سے عام لوگ ہی نہیں، خاص لوگ بھی تنگ تھے، مگر اس جیت پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یعقوب نے خلیفہ کی کچھ کمزوریوں اور دلچسپیوں کا سراغ لگا لیا تھا۔ مثلاً حسینہ و خوبصورت خواتین کے ذکر میں خلیفہ کو خصوصی دلچسپی تھی۔ خلیفہ سے خلوت میں یعقوب کا موضوع گفتگو عموماً یہی ہوتا تھا۔ دوئم، شکار کے قصوں اور شکار کھیلنے سے خلیفہ المہدی کو بڑی رغبت تھی۔ جب یعقوب نے سلطنت کے اہم عہدوں میں پر اپنے ہم خیالوں کو مقرر کر دیا تو خلیفہ کے خادمان، قدیم اور آزاد غلاموں کو یہ امر شاق گزرا۔ وہ خلیفہ سے یعقوب کی شکایتیں کرنے لگے۔ خلیفہ مہدی ان کی شکایتوں کو اس طرح بظاہر توجہ سے سنتا کہ گویا ابھی ان کا ازالہ کر دے گا۔ شکایتیں کرنے والوں کو پکا یقین ہو جاتا تھا کہ ان کی شکایتوں نے خلیفہ کے دل میں گڑ کر لیا ہے۔ وہ اسی لیے آپس میں کہا کرتے تھے کہ دیکھنا، کل صبح کو ضرور یعقوب کو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوتا۔ صبح ہوتی اور یعقوب دربار خلافت میں حاضر ہوتا تو خلیفہ مہدی اسے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا۔ چند آدم زاد ایسے بھی تھے جو اپنی خلوتوں میں اسے منافقت کا نام بھی دیتے تھے۔ ان میں اتنی ہمت بہرحال نہ ہوتی کہ جان کی پرواہ نہ کر کر کھلے عام سچ بولنے کا خطرہ مول لیتے۔ آدم زادوں کی اکثریت مرنے سے ڈرتی ہے، موت کے اسی خوف سے ہر زمانے کے صاحبان اقتدار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک دن انہیں بھی موت آد بوچھتی ہے۔ یعقوب کے لچھن اب رفتہ رفتہ خلیفہ مہدی کے سامنے آتے جا رہے تھے۔ اس عرصے میں خلیفہ مہدی نے ایک باغی کو قتل کرنے کی غرض سے یعقوب کے حوالے کیا۔ یعقوب نے دانستہ رشوت کھا کر اسے رہا کر دیا۔ کسی نے خلیفہ تک یہ خبر پہنچا دی۔ خلیفہ مہدی کو اس پر یقین آیا اور بولا، ہم نہیں مان سکتے۔ اگر امیر المومنین کی اجازت ہو تو اس شخص کو خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخبر نے کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ با جبر واکڑا کر بولا تھا۔ پھر خلیفہ مہدی اس وقت حیران رہ گیا جب مذکورہ شخص کو اس کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ وزیر یعقوب کو اسی وقت حاضر کیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا تھا۔ خلیفہ کا محافظ دستانن فنن گیا اور یعقوب کو کشا کر لے آیا۔ اس بات پر یعقوب گھبرایا تو بہت کہ صبح ہی صبح کیا بلا آن پڑی اور پھر اسے فوری طلبی کی وجہ کیا ہے، مگر خلیفہ سے بے تکلفانہ مراسم کے سبب وہ ہمت نہ ہارا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کی بے پرواہی سے یہی نتیجہ آخذ کیا۔ خلیفہ نے یعقوب سے اس علوی کا حال دریافت کیا اور کہا، اسے تو نے قتل کروا دیا تھا؟ امیر المومنین کے حکم سے میں نے اسے قتل کر ڈالا تھا۔ یعقوب نے بے دریغ جھوٹ بولا تھا۔ خلیفہ مہدی کے حکم پر مذکورہ شخص کو ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ یعقوب کی دیدہ دلیری پر خلیفہ نے مخصوص اشارہ کیا تھا۔ محافظ اس شخص کو پردے کے پیچھے سے نکال کر سامنے لے آئے۔ اب تو یعقوب کی حالت غیر ہو گئی، مگر جلدی اس نے خود پر قابو پا کر اپنے قصور کی معافی چاہی اور بولا، اے امیر المومنین، مجھے اس پر یوں ترس آ گیا تھا کہ اس کی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن امیر المومنین کے حکم کی تعمیل نہ ہونے پر یہ غلام انتہائی شرمندہ ہے اور اجازت طلب ہے کہ غلطی کے ازالے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ خلیفہ مہدی نے یعقوب کو موقع دے دیا۔ اسے نیام سے تلوار نکالی، مذکورہ شخص کی گردن اڑا دی۔ بہت خوب، خلیفہ نے اس پر اظہار پسندیدگی کیا تھا۔ یوں یعقوب تعمیل حکم نہ کرنے پر بھی زندہ بچ گیا اور میں تل ملا کے رہ گئی۔ سبب یہ ہے کہ یعقوب کو میں نے ہی اپنے اثر میں لے کر رشوت کے عوض اس علوی کو زندہ چھوڑنے پر اکسایا تھا۔ میرا مقصد اس سے محض یہ تھا کہ یعقوب جیسے بدعنوان وزیر سے بغداد والوں ہی کی نہیں، سب مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا یہ حربہ ناکام رہا ہے۔ میری ایما پر عارج نے مخبر کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے لیے اسے خلیفہ کے ایک مصائب کے جسم پر قبضہ کرنا پڑا تھا۔ اس روز کے پرگرم ہو گئی اور بولی،
عارج تو مجھے عقل کل کیوں سمجھتا ہے اور اس حقیقت کو کیوں نہیں مان لیتا کہ ہم جن زادوں کے مقابلے میں آدم زاد بہت چلاک ہیں۔ اس کے باوجود تو دیکھ کے میں اس آدم زاد یعقوب کو چھوڑوں گی نہیں اور اسے قصر خلافت سے نکلوا کر دم لوں گی۔ دینا تو اس طرح سے یہ بات کر رہی ہے جیسے یعقوب سے میری رشتہ داری ہو۔ عارج جواباً کہنے لگا تو جو چاہے اس کا حشر کر، اس معاملے میں اب تجھ سے مدد نہیں لوں گی۔ عارج میں تنہا بھی اس آدم زاد یعقوب کے لیے کافی ہوں۔ مجھے غصے میں دیکھ کر عارج نے چپ سادھ لی۔ ہر چند کے میرا غصہ مصنوعی تھا مگر عارج روب میں آ گیا۔ صنف مخالف آدم زادوں کی ہو کہ جنات کی صنف نازک پر اپنی برتری ضرور جتاتی ہے، خواہ یہ برتری تسلیم کی جائے یا نہیں اپنی صنف والیوں کو۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ محبت اپنی جگہ لیکن بے وجہ دبنے کی ضرورت نہیں۔ اس حق بات کے بعد میں اصل قصے کی طرف آتی ہوں۔